بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذهب همنا آمین یا رب العالمین۔ چلیے شروع کرتے ہیں سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ مدنی ہے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، اور اس کے فضائل آپ سب کو یاد ہو گئے ہوں گے اب تک کہ ہم کافی بار اس کو پڑھ چکے ہیں۔ اس میں یہی ہے نا کہ آپ نے پڑھا تھا جیسے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے یہاں سے شیطان نکل جاتا ہے، اور آپ نے فرمایا یہ الزہراوین ہے۔ زہراوین کا کیا مطلب ہے؟ دو جگمگانے والی صورتیں۔ کون کون سی ہے یہ دو جگمگانے والی صورتیں؟ ایک بقرہ اور ایک آل عمران۔ انشاءاللہ ہم اگلا آل عمران بھی پڑھیں گے۔ تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے دو بادل ہوں، یا دو سائبان ہوں، یا پرندوں کے دو جھنڈ ہوں، اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اسے حاصل کرنا برکت ہے اور چھوڑ دینا حسرت ہے۔ اور باطل قوتیں جتنی بھی ہے، جادو ہے، جنات ہے، اثرات ہے، یہ سارے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی ہمیشہ پڑھنے کا اس کا عادی ہو تو ان کے اوپر یہ ساری جو باطل قوتیں ہیں یہ اثر نہیں کریں گی۔ اور اس کی ایک فضیلت اور یہ بھی بتائی جاتی احادیث میں کہ اس کی ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے یعنی کہ 80 فرشتے نازل ہوئے تھے ہر آیت کے ساتھ۔ سبحان اللہ، اس کی اہمیت دیکھیے، سورہ بقرہ کی اہمیت اس سے ہمیں اور زیادہ پتہ چلتی ہے کہ اس کی اہمیت کتنی بڑھ گئی ہے کہ اس کے ساتھ 80 فرشتے یعنی کہ 80 فرشتے اس کے ساتھ نازل ہوئے تھے۔ تو یہ مدنی صورتوں میں سب سے پہلی صورت ہے، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مدینہ میں جو مدینے کا جو اس سورہ کا بیشتر جو حصہ ہے، سٹارٹ کا جو حصہ ہے، ابتدائی مدنی دور میں نازل ہوا تھا۔ اس کی کچھ آیات بہت بعد کے دور میں بھی نازل ہوئی تھی، مثلاً سود کی حرمت جو آئی تھی تو 10 ہجری کے آخر میں یہ نازل ہوئی تھی۔ اب یہ ہوا کہ یہ کیا ہوا تھا کہ جب مدینہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام جو کیا تھا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی، تاکہ تمام مسلمان دن میں 5 دفعہ اکٹھا ہو کر نماز ادا کریں اور اپنے مسائل پر غور کر سکیں۔ دوسرا اہم مسئلہ کیا تھا کہ مہاجرین جو تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے صحابہ آئے تھے، تو ان کی آباد کاری اور ان کے معاش کا بھی مسئلہ تھا کہ اب یہ دونوں کے پاس روزگار کیا ہوگا، ان کو کہاں آباد کیا جائے۔ تو جس کے لیے آپ نے مہاجرین اور انصار میں یہ کیا کیا، دونوں میں دوستی قائم کی، یعنی کہ ان کے رشتہ داریوں کی طرح دوستی، ایسی مثال دنیا میں نہیں ملتی جیسے ان کے آپس میں تعلقات قائم کیے۔ تو تیسرا اہم مسئلہ مدینے کی ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست کا دفاع بھی تھا، اور کیونکہ اب مشرکین مکہ کے علاوہ دوسرے مشرک قبائل بھی مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے پر تلے ہوئے تھے۔ خود مدینے میں یہود مسلمانوں کے اس لیے دشمن بن گئے تھے کہ آنے والا نبی سیدنا اسحاق کی اولاد کے بجائے سیدنا اسماعیل کی اولاد سے کیوں آیا ہے۔ ان کو یہی تھا نا، ان کو دشمنی یہی تھی کہ وہ یہاں سے کیوں آیا۔ وہ تو یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے نسل سے ہی یہ نبی بھی آئے گا، کیونکہ سارے انبیاء جو تھے تو وہاں سے ہی آئے تھے نا، بنی اسرائیل سے۔ تو اب یہ سوچ رہے تھے کہ آخری نبی بھی یہاں سے آئے۔ تو اس طریقے سے ان کے پاس ان کو زیادہ دشمنی اور زیادہ بغض اور زیادہ حسد ان کے لیے ہی تھا۔ تو اس طریقے سے اس سورہ کی ابتدا میں انہیں 3 گروہوں میں جو ذکر آ رہا ہے، جنہیں منافقین کا بھی نام دیا، اس میں 3 قسم کے لوگوں کا ہم ذکر پڑھیں گے۔ اس میں کون کون سے ہیں؟ مسلمانوں کا بھی ذکر ہے، کافر بھی ہے، اور منافقین بھی ہے۔ تو یہی اس کا زمانے کا نزول بھی تھا کہ اس زمانے میں دیکھیں نا کہ آیتیں جو آیا کرتی تھی، وہی جو آیا کرتی تھی نا، تو وہ کیا ہوتی تھی کہ اس حساب سے، اس موقع کے حساب سے، جو موقع محل کے حساب سے آیتیں اترتی تھی کہ اب ان کو وہ بھی تو چاہیے نا، گائیڈنس بھی تو چاہیے۔ ایک اسلام ایک نیا مذہب تھا ان لوگوں کے لیے، تو ان کے لیے گائیڈنس بھی چاہیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھی بھیجا اور اپنی گائیڈنس بھی بھیجی قرآن کے ذریعے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ البقرہ میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، یہ تینوں گروہوں کا ذکر ہم پڑھیں گے۔
تو بسم اللہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ الف لام میم کیا ہے؟ حروف مقطعات. سب کو پتہ ہے نا یہ کہ حروف مقطعات ہیں یہ. اور حروف مقطعات کا مطلب اب تک کوئی بھی عالم نہیں جان سکا. پہلے ہی الفاظ میں سورۃ البقرہ کے پہلا ہی الفاظ ایسا ہے کہ جہاں پر انسان اپنے آپ کو ایک دم چھوٹا محسوس کر لے کہ آپ دیکھیں کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا. ایک چھوٹا سا لفظ اس کے سامنے پیش ہوا ہے الف لام میم. لیکن دیکھیے کہ بڑے بڑے اگر سائنسداں ہیں، بڑے بڑے اگر کوالیفائڈ لوگ ہیں، بڑی بڑی ڈگری والے لوگ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، ان کے پاس ہر قسم کی تعلیم ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ اس ورڈ کا لفظ کا بڑے بڑے اسلامک اسکالرز بھی گزرے ہیں، بڑی بڑی ان کی تعلیمیں بھی رہ چکی ہیں، لیکن یہ دیکھیے کہ یہ لفظ کا میننگ کوئی نہیں بتا سکا اگر اللہ نے نہیں بتایا. جب اللہ تعالیٰ نے یہ ہم سے چھپا کر رکھا تو اس کو کوئی بھی سرچ نہیں کر سکا کہ اس کا میننگ آخر ہے کیا. لوگوں نے اپنے گھوڑے دوڑائے، اپنے خیالی گھوڑے دوڑائے، اس کے الفاظ کے نمبرز نکالے، اس کو کاؤنٹ کیا، اس کو پلس کیا، اس کو مائنس کیا، اس سے کچھ میننگز نکالے. لیکن یہ ساری چیزیں کیا تھی؟ صحیح نہیں تھی. یہ ان لوگوں کا اس طریقے سے کرنا یہ صحیح نہیں تھا. چلیے، تو یہاں پر الف لام میم پہلا ہی الفاظ ایسا ہے کہ جس کے میننگ کوئی نہیں جان سکے. لوگوں نے بڑی اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھا، بڑا اسکالر سمجھا، بڑا دنیا کی تعلیمات ان کے اوپر بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، لیکن پہلے ہی الفاظ میں آ کر انہیں یہ پتا چل گیا کہ ہماری نالج کتنی ہے؟ زیرو. تو یہاں جب ہم قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں، جب ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہماری نالج تو زیرو ہے. اب تک ہم کیا سمجھ رہے تھے؟ ہم تو بڑے پڑھے لکھے ہیں، ہم تو بڑے کوالیفائڈ ہیں، ہم تو خود مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے، ہمیں تو پورا دین کا علم ہے. ہم یہی سوچتے رہے نا، ہم مطمئن تھے اپنے دین کے علم سے. لیکن آج ہمیں پتا چل رہا ہے کہ ایک الفاظ جو سٹارٹ میں آ رہا ہے اس کا ہی میننگ ہمیں نہیں پتا. چھوٹا سا الفاظ ہے، 3 لیٹر ورڈ، اس کا ہی میننگ ہم نہیں بتا سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے جتنا ہمیں بتایا ہم اتنا ہی کر سکتے، اس کے آگے ہم کوئی ہاتھ پاؤں نہیں مار سکتے، کتنی بھی ہم کوشش کر لیں. آگے دیکھیے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. اب دیکھیے کہ جب ہم نے پیچھے ہم نے کیا دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں سورہ بقرہ میں ہمیں یہ بتا دیا کہ جو تم سیدھا راستہ مانگ رہے ہو تو وہ تمہیں کہاں ملے گا؟ ذالک الکتاب، اس کتاب میں ملے گا. ذالکہ کا مطلب اگر ہم انگلش میں دیکھیں تو دس اور دیٹ کے میننگ میں آئے گا. تو یہ کیا ہے؟ الکتاب. کتاب مطلب ایسی کوئی عام کتاب نہیں. جنرل بک شیلف میں ہمارے بہت ساری کتابیں پڑی ہوتی ہیں، تو ہم اس کو الکتاب نہیں بولیں گے، اس کو صرف کتاب بولیں گے ہم. لیکن یہاں پر الکتاب کوئی خاص کتاب کا ذکر ہو رہا ہے، اس کتاب کی طرف اشارہ ہے. جیسے کہ ہم دا لگاتے ہیں نا انگلش میں، ہم کوئی خاص چیز کے پہلے، تو جیسے کہ اب کوئی بھی اگر عمارت ہے اس کے لیے ہم دا نہیں لگاتے. جیسے کہ اب کوئی کنٹری ہے، دا کنٹری نہیں بولتے ہم. اگر کوئی پرٹیکولر کنٹری کا نام لے رہے ہیں تو ہم اس کے پہلے ہی دا لگاتے ہیں. تو اس کی اسی طرح سے یہ الکتاب بھی کیا ہے؟ ایک خاص کتاب کی طرف اشارہ ہے جو کہ قرآن مجید ہے. یہ کتاب نہیں ہے کوئی شک فیہ، اس میں. اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو تم مجھ سے ہدایت مانگ رہے تھے نا، تو یہ لو، تمہیں میں نے کتاب کی شکل میں یہ ہدایت دے دی. یہ کتاب ہی ہمارے لیے ہدایت ہے نا. اب آپ دیکھیے کہ فار ایگزامپل آپ دیکھیے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے، کئی بار آپ لوگوں نے ذکر بھی کیا، اور ہو سکتا ہے کسی نے ذکر نہیں کیا لیکن اس کو محسوس ضرور کیا کہ جب ہم کوئی پریشانی میں ہوتے ہیں، جب ہمارے پاس کوئی ایسی کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی ہم اس کا مسئلہ چاہتے ہیں، کوئی مسئلے کا حل چاہتے ہیں ہم،
اور جیسے ہی ہم قرآن کھولتے ہیں تو ہم کو راستہ مل جاتا ہے. تو وہ راستہ کیا ہے؟ ہدایت، ہدن. ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ راستہ مل جانا، صحیح راستہ مل جانا. تو ہم نے وہی تو دعا مانگی تھی پیچھے سورۃ الفاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اور سیدھے راستے کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بھی بھیج دیا، اس کے ساتھ ایک کتاب بھی بھیج دی. اب یہ ہمیں سیدھا راستہ دکھاتی ہے. ہر وقت، ہر کہیں، جہاں کہیں ہمیں پریشانی ہو. اب دیکھیے کہ ہم نے جو بہنیں ہماری ڈیٹیل تفسیر بھی پڑھ رہی ہیں، جو بہنوں نے ہمارے 4 اس سے پہلے کے دور قرآن بھی جوائن کر لیے، اب ان کو یہ پتا چل گیا کہ اس میں کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہر مسئلے کا حل ہمیں بتا دیا گیا. اب ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے کہ کسی کے عالموں کے پیچھے بھاگیں، کسی مولانا کے پیچھے بھاگیں، کوئی اسکالرس کے پیچھے بھاگیں کہ ہمیں اس کا مسئلہ بتاؤ، ہمیں وضو کا طریقہ بتاؤ، یا ہمیں نماز کا طریقہ بتاؤ، یا ہمیں حیض کے مسائل بتاؤ، یا سود کے مسائل بتاؤ. نہیں، بلکہ ساری چیزیں جو ہیں ہم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دے دی ہیں، بتا دی ہیں. تو یہاں پر اب یہ ہے، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے ہمیں راستے بتا دیے. اور ہدایت کے راستے بھی کیسے ہیں؟ کہ بالکل کھلے کھلے، صاف صاف. اب اس میں بھی دیکھیے کہ کتاب سب کے پاس، ہدایت سب کے پاس. اب اس میں سے ہدایت لے گا کون؟ متقین، تقوی والے لوگ. راستہ سب کو پتا ہے، بتا دیا گیا راستہ، کھلا راستہ ہے، جنت اور دوزخ کے راستے بتا دیے گئے، سارے احکامات ڈونٹ اینڈ ڈوز ہمیں بتا دیے گئے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آپ پر چھوڑ دیا. آپ اس پہ چاہے یقین کریں نہ کریں، آپ اس پر عمل کریں نہ کریں، بتائے ہوئے راستے پر چلیں نہ چلیں، یہ آپ کے اوپر ہے. اب دیکھیے یہ بالکل اسی طریقے سے آپ نے جیسے گوگل میپ لگایا. اب گوگل میپ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ رائٹ چلو، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ نہیں مجھے خود راستہ پتا ہے، میں کیوں رائٹ جاؤں. آپ لیفٹ جا رہے ہیں، آپ اسٹریٹ جا رہے ہیں، اور آپ بھٹک گئے. تو یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ راستہ تو کوئی آپ کو بتا رہا ہے، لیکن آپ پراؤڈ ہیں اپنے اوپر، بڑا آپ کو پراؤڈ ہے کہ نہیں نہیں مجھے خود بھی راستہ پتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کو ہم مسئلے بتاتے ہوتے ہیں نا تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں سب پتا ہے، رہنے دو، کیا ہم ابھی ابھی مسلمان ہوئے؟ ایسے لوگ باتیں کرتے ہیں نا. تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس میں بھی اگر ہدایت لے گا تو وہ کون لے گا؟ متقین. ہدایت لینے والے لوگوں کی ایک بات بتا دی گئی کہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ متقین ہیں. اب متقین کون ہوتے ہیں؟ یہاں پر ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ متقین کون ہیں، متقین کی کیا کوالٹیز ہے. متقین کا ڈیفینیشن ایکچولی ہم دیکھا جائے تو وہ کیا ہے؟ متقین کون کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے اللہ سے ڈرنے والے لوگ. اب اس میں اللہ سے ڈرنے والوں سے مراد، ہم متقین کو صرف ایسا پرٹیکولر یہ نہیں کر سکتے کہ وہ 3 رات نمازیں پڑھتے ہیں، مصلی بچھا کے اس پہ سے اٹھتے ہی نہیں ہیں، اور ہر سال بھر روزے رکھتے ہیں، یا پھر ایسی کوئی ان کے اندر کوالٹی نہیں. بلکہ اس میں اللہ سے ڈر، تقوی، ہر چیز وہ، یعنی کہ گناہوں کو چھوڑنا بھی تقوی ہے، گناہ نیکیاں کرنا بھی تقوی ہے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا بھی تقوی ہے. تقوی ایک ایسا انسان جس کے ہر چیز سے تقوی ظاہر ہو، ہر چیز سے ایسے لگے کہ یہ رب والا ہے، وہ انسان متقی ہوتا ہے. اب دیکھیے نا کہ تقوی کیسی چیز ہے. ایک آپ ایسے ایک راستے پر چلے گئے جو بالکل، آپ ایسے گارڈن میں چلے گئے یا آپ ایسے جنگل میں چلے گئے جہاں پہ چاروں طرف کانٹے ہی کانٹے، تو آپ دیکھیے کہ آپ کیسے بچ بچ کے چلیں گے نا. تو یہ دنیا جو ہے نا کانٹوں دار، خاردار جگہ ہے، تو یہاں سے ہم کو بچ بچ کر چلنا ہے. اور اگر ہم بچ بچ کر چل گئے تو ہم بھی متقین میں شامل ہو جائیں گے. اور ورنہ پھر کیا ہوگا؟ ہر چیز ہمیں زخمی کر دے گی. زخمی کرنے سے کیا مراد ہے؟ گناہگار ہو جائیں گے ہم، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے گناہوں میں ہم پھنستے چلے جائیں گے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوگا. تو یہاں پر متقین کے لیے بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کو جو بات کہی جاتی ہے نا، سمینا و اطعنا، فوراً مان لیتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ اچھا ہم سوچیں گے، اچھا ہم دیکھیں گے کون سی حدیث ہے. آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ہمارے آس پاس کہ بحثیں کرتے ہیں. اگر آپ ان کو کہہ دیں کہ نہیں نہیں یہ منع ہے تو اب ایسے کریں گے، آپ کو 10 اسکالرس کے ایسے نگیٹو جواب لا کر بھیج دیں گے کہ جو آپ نے پازیٹیو کہا تھا جن کو، تو وہ آپ کو نگیٹو جواب بھیج دیں گے. وہ کہیں گے کہ نہیں نہیں یہ تو غلط ہے، آپ جو کہہ رہی ہیں تو غلط ہے، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے. تو وہ جلدی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لیکن متقی لوگ کون ہوتے ہیں؟ جیسے ہی انہوں نے اللہ کا احکام سنا فوراً انہوں نے مان لیا. اب یہ نہیں وہ سوچتے کہ اچھا سوچیں گے دیکھیں گے. اب دیکھیے کہ لنک بھیجی گئی، کلاس کی لنک بھیجی گئی گروپ میں. اب لوگوں نے یہ نہیں سوچا، کچھ لوگوں نے یہ بھی سوچا
کہ یہ بولنے والی کون ہے، اس کا کیا ایجوکیشن ہے، کیا اس نے پڑھا ہے، کون سی اس کے پاس ڈگری ہے، یہ اس نے نہیں سوچا، بلکہ لوگوں نے سوچا کہ کہیں سے دین کی بات مل رہی ہے ہم لے لیتے ہیں، 1 گھنٹہ ہم کو دین کی محفل میں بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے، ہم بیٹھ جاتے ہیں، کیا اس میں ہو رہا ہے؟ کئی لوگوں نے مجھے میسج کیا تھا اس سے پہلے بھی کہ آپ کہاں سے پڑھے ہوئے ہیں، آپ کون سی کتاب یوز کرتے ہیں، آپ عالم ہیں کیا، آپ فاضل ہیں کیا، آپ سرٹیفائیڈ ہیں کیا، آپ کیسے پڑھا سکتے ہیں، قرآن کا علم تو کوئی نہیں لے سکتا، قرآن کو تو کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ تو ہم تو دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دم آسان الفاظوں میں بتایا ہے کہ ہم اس کو اتنا سادی سیدھی اردو والے سے ریلیٹڈ جو الفاظ ہیں اس کو بھی ہم نہیں سمجھ سکتے، پھر ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اب متقین میں دیکھیے کہ اس کا روٹ دیکھیں تو تقوی، تقی تقوی سے ہے، تو یہ الفاظ جو ہے اردو سے ملتے جلتے ہیں نا، تو یہ دیکھیے کہ کیسے ہم آسانی سے سمجھ سک رہے ہیں، تو ایسا تو کوئی مشکل نہیں ہے اس میں، اور پھر اس کے ساتھ ترجمے بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے ہر لینگویج میں، جو بہنیں جو لینگویج میں ترجمہ پڑھنا چاہے ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، تو آسان تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کر دیا۔ اب یہ ان پر ڈیپینڈ ہے کہ وہ ہدایت کے راستے چوز کرے یا پھر ایسے راستوں پر چلے جائے جو دوزخ کے راستے ہیں، جو اللہ کی ناراضگی کے راستے ہیں، ایسے راستوں پر چلے جائے۔ تو ان کی یہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر متقین کی کوالٹیز بھی بتائی جا رہی ہے، یہ متقی کون کون سے ہوتے ہیں، کیا کیا ان کے اندر کوالٹیز ہوتی ہے، ہم کو اگر معلوم ہو جائے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ وہ کوالٹیز بھی ہمارے اندر پھر آ جائے۔ الذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بالغیبی، غیب کے اوپر، ویقیمون الصلاۃ، اب سب سے پہلی کوالٹی کیا بتائی جا رہی ہے متقین کی؟ ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ غیب پر ایمان لانا، جیسے کہ ہم کو پتا ہے ایمان بالغیب، اس میں جو جو اجزاء آتے ہیں وہ ساری چیزیں، تو ایمان بالغیب پر بھی ایمان لانا یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو متقین کے اوصاف بتائی جا رہی ہیں یہاں پہ کہ وہ بن دیکھے وہ چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ کون کون سی چیزیں ہیں، جو 6 چیزیں ہیں جن پر وہ بغیر دیکھے ایمان لیتے ہیں، اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، اور ڈے آف ججمنٹ پر، یہ ایمان ہے۔ تو ایمان، غیب کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ غیب پر ایمان کیا ہوتا ہے، کہ جیسے کہ اب ہمیں پتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، ہم اس کے لیے تیاری کریں۔ جب انسان کو یہ پتا چل جائے، غیب پر جب ایمان لاتا ہے انسان، تو غیب پر جب ایمان لاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ پہلے اپنے دل سے مان لیتا ہے اس کو کہ نہیں یہ بات سچ ہے، پھر اس کے عمل سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس کو سچ مان رہا ہے، پھر وہ اس کے لیے کوششیں بھی کرتا ہے کہ اب یہ چیز ہونے والی ہے تو اس کے لیے میں اپنے آپ کو تیار کروں۔ فار ایگزامپل، اب جیسے کہ جو لوگوں کو پتا ہے ڈے آف ججمنٹ آنے والا ہے، تو اس کے لیے ان کا عمل کیا ہوگا؟ اللہ کو راضی کرنے والا عمل، عبادتوں میں دوڑ، پھر اسی طریقے سے اس میں اور کیا ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے تو ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ تو یہ کیا ہے؟ غیب پر ایمان لانا۔ اسی کو اگر ہم دنیاوی اگزامپل سے اگر ہم لیں تو اب جیسے کورونا آیا تھا، کورونا کے پہلے بڑے اناؤنسمنٹس ہو رہے تھے پیپرز میں، اس میں نیوز آ رہی تھی کہ کورونا ہونے والا ہے اور بند ہو جائے گا سب کچھ، تو لوگوں نے اس میں کیا کیا، اس پر یقین بھی کیا، اور اس کا لوگوں کا عمل کیا تھا، لوگوں نے جلدی جلدی اپنی گروسریز بھر لی، سب تیاریاں کر لی، گھر میں بیٹھ گئے، باہر نہیں نکل رہے، اپنے آپ کا کیئر کیا، پھر تیسرے کیا تیاری بھی کر لی، ویکسینز بھی لگا لی۔ یہ کیا تھا؟ غیب پر علم تھا نا، انہوں نے دیکھا تو نہیں تھا کہ کورونا کہاں ہے، کدھر ہے، کیسا آئے گا نہیں آئے گا، یہ نہیں انہوں نے سوالات کیے کہ کیا سچ مچ آئے گا کیا یا نہیں آئے گا، یا جھوٹ بول رہے ہیں یا ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے، یہ نہیں، بلکہ جیسے ہی انہوں نے سنا انہوں نے تیاری شروع کر دی۔ تو ایمان والے لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور غیب پر ایمان والے کیسے ہیں کہ آنکھ بند کر کے جو بھی اللہ کے احکامات آتے ہیں اس کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں، تسلیم سر تسلیم ہم کرتے ہیں، وہاں پر جھکا دیتے ہیں اپنے آپ کو کہ اللہ تو نے جو بس کہہ دیا، تیرے نبی نے کہہ دیا تو یہ بات سچ ہے۔ حضرت عمر فاروق دیکھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کا لقب کیوں دیا گیا؟ جب حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے لوگوں نے کہا کہ تمہارا دوست تو دیوانہ ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ رات میں وہ بیت المقدس گیا تھا اور راتوں رات وہ واپس بھی آ گیا، تو انہوں نے کہا کہ جب میرے دوست نے کہا، میرے نبی نے کہا تو وہ سچ ہی ہوگا، تو ان کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اچھا میں ان سے جا کے پوچھوں گا کہ یہ کیسے ہوا،
پھر رات میں آپ گئے بھی اور آ بھی گئے، یہ کیسے پاسبل ہوا آپ کے لیے؟ ان کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی ہے، چاہے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. تو یہ ان کی تو یہ بات ان کو کیا تھی، پتا تھی. تو انہوں نے کیا کیا، فوراً آمنا و صدقنا کہہ دیا. اب یہاں پر اسی طریقے سے مسلمان جو ہوتا ہے، پکا مومن اور جو متقی لوگ ہوتے ہیں، وہ فوراً ایمان لے کر آتے ہیں. پھر ان کی دوسری کوالٹی کیا ہے، یقیمون الصلاۃ، وہ قائم کرتے ہیں نماز. اب دیکھیے کہ سب سے پہلی بات ہمارے لیے کیا سکھائی گئی ہے، نماز. نماز قائم کرتے ہیں یہ لوگ. تو یہاں پر رزق، یہاں نماز کیسی ہے، صلاۃ جو ہے ایک عبادت. صلاۃ کا مطلب بھی کیا ہے، عبادت. لفظی اگر معنی اگر ہم اس کا دیکھیں تو صلاۃ کا مطلب کیا ہے، عبادت ہے. تو یہ انسان کیا کرتا ہے، سب سے پہلے نماز قائم کرتا ہے. اور اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ وہ پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا. نماز بھی کیسی ہوتی ہے، خشوع اور خضوع سے بھری ہوئی، لبریز ہوتی ہے خشوع اور خضوع سے. ایسے نہیں ہے کہ تھوڑی پڑھ لی تھوڑی چھوڑ دی. پھر جیسے کہ میں آپ کو ہمیشہ بتاتی رہتی ہوں کہ ہماری نمازیں پہلے ٹوٹی پھوٹی تھی نا، تو اب یہ کیسی ہو گئی، اب ہماری نمازیں اچھی ہونے لگی ہیں. اب ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع آنے لگا ہے. کیسی اچھی سکون کی نمازیں، ہم کو لفظی ترجمہ بھی سمجھ آ رہا ہے، ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں یہ بھی سمجھ آ رہا ہے. تو نمازیں بھی ہماری کیسی ہونی چاہیے، قابل قبول. ایسی نہ ہو کہ کوئی پھینک دے پھر واپس. اللہ تعالیٰ ایسے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کی نمازوں کو اللہ تعالیٰ پوٹلی بنا کر ان کے ہی سروں پر پھر پھینک دے گا، ان کے ہی منہ پر دے مارے گا اور کہے گا کہ یہ تمہاری ٹوٹی پھوٹی نمازیں تم ہی واپس رکھ لو. پھر انسان کیا کرے گا، کہاں سے لائے گا اس دن نمازیں، کہاں سے لائے گا اس دن عبادتیں. اس وقت تو ہمارے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں رہے گا کہ ہم اپنے آپ کے لیے کوئی ایک نیکی بھی جمع کر سکیں یا ہم کسی اور سے کوئی نیکی لے سکیں. تو ابھی ہمارے پاس وقت ہے، اور میں تو سمجھتی ہوں کہ بس ہمارے پاس بہت کم وقت ہے. اگر ہم 40s 50s میں ہے نا، تو ہمارے پاس بہت کم وقت ہے. ہر لمحہ اپنی احتساب کیجئے، اپنا محاسبہ کیجئے، اپنا یہ کریے کہ ہم نے کیا کیا اب تک، ہماری نمازیں کیسی تھی اب تک، ہماری کیسی تھی، اور کل سے ہماری کیسی ہونی چاہیے. کل تک لاسٹ ایئر کا رمضان ہمارا کیسا تھا اور یہ رمضان ہمارا کیسے ہونا چاہیے. یہ ہمیں کوشش ہونی چاہیے کہ کیسے ہم اپنی نمازوں کو بہتر سے بہترین بنائیں. اب یہ نہیں کہ چلو ٹھیک ہے میں پڑھتی تو ہوں نا، کیا ہوا بھائی، میں پڑھتی تو ہوں 5 ٹائم کی نمازیں، اس میں کبھی میں سنتیں چھوڑتی ہوں، کبھی میں نفل چھوڑتی ہوں، کبھی میں فرض پڑھ لیتی ہوں، کبھی میں کھڑے رہ کے پڑھتی ہوں، کبھی بیٹھ کے بھی پڑھ لیتی ہوں، کبھی آدھی کھڑے رہ کے پڑھی تو آدھی بیٹھ کے بھی پڑھ لیتی ہوں. تو یہ تو کوئی پیش کرنے والا گفٹ نہیں ہوا نا، اچھا سا خوبصورت سا گفٹ. آپ اللہ کو گفٹ بھیج رہے ہیں. نماز کے ذریعے ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو گفٹ بھیج رہے ہیں. اور دیکھیے کہ ہماری نمازوں کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہماری عبادتوں کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس ہزاروں لاکھوں کروڑوں فرشتے ہیں جو اس کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اس کے تقدیس کر رہے ہیں، اس کی تحلیل کر رہے ہیں. ہماری نمازوں کی اور ہماری عبادتوں کی کیا اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے؟ نہیں ہے. تو یہ تو سب ہم اپنے ہی لیے کر رہے ہیں، ہم اپنے راستے کلیئر کر رہے ہیں. ہم جنت میں اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے جانا چاہتے ہیں، تو اس لیے ہم کو یہ کرنا ہے. ورنہ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی ہے ہماری ٹوٹی پھوٹی 4 رکعت نماز سے. دیکھیں نا کہ صرف 17 رکعت دن بھر میں فرض ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس کے لیے بھی لوگ کیسے جان نکالتے ہیں. کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا، کبھی قضا کر لی، کبھی بنا وضو کے پڑھ لی. آپ دیکھیے کہ ہم اپنی نمازوں کو بھی ہم چیک کیا کریں. رات میں جب ہم بستر پہ جائیں نا تو دن بھر کی نمازوں کو ضرور چیک کریں کہ آج میری 5 نمازوں میں سے سب سے اچھی نماز کون سی ہے، کس کو میں آؤٹ آف مارکس دے سکتی ہوں، کون سی نماز میری نظر میں فیل ہو گئی، کس میں مجھے کم مارکس مل سکتے ہیں. دوسروں کے لیے نہیں، اپنے خود ہی اپنی چیک لسٹ خود لگائیے، اپنے پیپرز خود چیک کریے. نماز کا پیپر چیک کریے، پھر آگے جو چیزیں آئیں گی اس کا پیپر خود چیک کریے. تو یہ ساری چیزیں ہماری اپنی چیک لسٹ رہنا چاہیے روز کے روز. اب اس کا بڑا حساب کتاب مت بنا دیجئے کہ بہت ساری بک بھر گئی، اب 200 پیجز کی بک بھر گئی، اب آپ کو اس کو کہا جائے گا کہ یہ اس کو چیک کریے، تو آپ کو بھی بڑا مشکل لگے گا. اگر ہم روز کا روز چیک کر لیں گے تو ہمارے لیے بھی آسانی ہوگی. ہم دوسرے دن تو کم سے کم اس کو سدھار سکتے ہیں، صحیح کر سکتے ہیں نا. تو کوشش یہ کریں کہ روز کا روز چیک کریں اور اپنی نمازوں کو خوبصورت بنا کر اللہ کے سامنے پیش کریں. یہ دیکھیے کہ ہم کس کے پاس یہ تحفہ بھیج رہے ہیں، کس کے لیے، کس کے سامنے یہ چیز پیش ہونے والی ہے. ہم کسی کو گفٹ دیتے ہیں تو اس کو کتنے اچھے ریپر میں
पैक करते हैं ना, ताकि सामने वाला इम्प्रेस्ड हो जाए कि अरे इन्होंने कितने अच्छे गिफ्ट पेपर में पैक किया है। तो हम नमाज़ों को भेजें अल्लाह के पास, तो हमारी नमाज़ें कैसी हो? खूबसूरत हो, काबिल कबूल हो। ये ना हो कि सारी की सारी वेस्ट हो जाए, हमारा सारा ज़िंदगी भर कोई इंसान ने नमाज़ पढ़ा और उसकी नमाज़ें ऐसी हो गई कि अल्लाह ताला ने वापस उसको ही फेंक दिया, उसके मुँह पर फेंक फेंक मार दी। तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। इसमें हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारी नमाज़ें बेहतरीन हो, तब हम जाकर मुत्तकीन की क्वालिटीज़ में बैठ सकते हैं, फिट हो सकते हैं। फिर क्या है? वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, फिर इनमें से जो कुछ हमने इनको दिया है, वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। युनफ़िक़ून, रज़क़नाहुम, देखिए कि रज़क़ा, रिज़्क़, इसमें भी हमको रूट पता चल गया ना, उर्दू जानने वालों को सबको पता चल रहा है कि इसमें क्या रूट है? रिज़्क़। रिज़्क़ क्या-क्या चीज़ें हैं, जो अल्लाह ताला ने हमको दी हैं, वो उसी में से खर्च करना है। कुछ हमने अपना नहीं बनाया है, अपनी मेहनत से हमने कुछ भी नहीं किया है। कोई ये ना कहे कि नहीं ये तो मेरा अपना है, मैं इसमें से कैसे दूँ? बल्कि जो भी चीज़ें हमें अता हुई हैं, अल्लाह ताला ने ही अता की हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। और युनफ़िक़ून, युनफ़िक़ून में क्या रूट है? नफ़क़ा, नफ़क़, नून, फ़ा, क़ाफ़। नफ़क़ किसको कहते हैं? सुराख को। जैसे कि टर्नल होता है ना, कि जिसमें से एक जगह से गाड़ी निकलती है, दूसरी जगह से पास हो जाती है। तो हमारे पास भी जो चीज़ें अल्लाह के पास से आ रही हैं, दूसरी जगह पास हो जानी चाहिए। हमारे पास जमा नहीं होना चाहिए। जमा कर करके रखना नहीं चाहिए, बल्कि नफ़क़ा का मतलब है खर्च करते रहना। अल्लाह की राह में खर्च करते रहना और उसी में से खर्च करना जो अल्लाह ताला ने दिया। हमने अपना कुछ भी नहीं बनाया, हमने अपना कोई नहीं लेकर आए कहीं से भी। अब इसमें फिर पैसों की बात नहीं आ जाती। बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, जैसे कि हमने इससे पहले भी देखा था कि इसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं? हमारी नींद आ जाती है, हमारे पास अगर कोई ऐसी हमारे पास कोई तालीम है, हम उसको दे रहे हैं किसी गरीब को। आप साइंस के टीचर हैं, आप मैथ्स के टीचर हैं, आप अरबिक जानते हैं, आप अरबी पढ़ा सकते हैं। ये भी क्या है? युनफ़िक़ून में आएगा। ये भी एक रिज़्क़ है ना, अल्लाह ताला ने आपको अता किया ना। तो हर एक के पास नहीं है वो चीज़ जो आपके पास है, तो हम वो खर्च कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप बैठे हैं, आप सब बैठे हुए लोग भी मुझे लगता है आप भी मुत्तकीन की लिस्ट में, क्योंकि आप अपना वक़्त भी तो खर्च कर रहे हैं, वक़्त सर्व कर रहे हैं ना यहाँ बैठकर आप लोग। तो माशाल्लाह से खुश हो जाइए कि आप सब भी मुत्तकीन की लिस्ट में हैं। आप भी अल्लाह की रज़ा के लिए यहाँ पर आए हैं। अपने वक़्त को सर्व कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए। युनफ़िक़ून, खर्च कर रहे हैं ना आप अपने वक़्त को। तो अल्लाह की राह में अपना वक़्त खर्च करना। अब हो सकता है किसी की सोने का टाइम था ये, कोई स्कूल से आया, थक के आया और वो रोज़ सो जाता था इस टाइम पर, लेकिन वो इस वक़्त पर अब क्लास अटेंड कर रहा है। तो अपने उसने उसने अपनी नींद को भी खर्च किया ना, और वो नींद भी उसको किसने दी थी? रज़क़नाहुम, अल्लाह ताला ने इस रिज़्क़ दिया था ना उसको। तो रिज़्क़ में बहुत सारी चीज़ें आ जाएँगी। रिज़्क़ सिर्फ़ खाने और पीने और पैसे में नहीं आएगा, बल्कि रिज़्क़ की डेफ़िनिशन बहुत डिटेल में हमने जो हमारी डिटेल क्लासेस हैं तफ़सीर की, उसमें हमने काफ़ी देर तक इस पर डिस्कस की थी कि हमने क्या-क्या चीज़ें युनफ़िक़ून में आती हैं और क्या-क्या चीज़ें रिज़्क़ में आती हैं। अच्छा बेटी-दामाद होना ये भी रिज़्क़ है, अच्छी बहू का होना ये भी रिज़्क़ है, अच्छी सेहत का होना ये भी रिज़्क़ है, अच्छे दोस्त का होना ये भी रिज़्क़ है, अच्छे सर्कल का होना ये भी रिज़्क़ है, अच्छा वक़्त का मिल जाना ये भी रिज़्क़ है। अच्छी नींद का मिल जाना ये भी रिस्क है, अच्छी तालीम का मिल जाना ये भी रिस्क है, माँ-बाप का मिल जाना रिस्क है, शौहर का मिल जाना रिस्क है, बीवी का मिल जाना रिस्क है, अच्छे बच्चे, अच्छे बीवी, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे आस-पास है ना, ये सारे रिस्क है। कभी बैठ के काउंट करना शुरू करिए कि हमको ऐसा लगता है कि हम काउंट करते-करते थक जाएँगे। अल्लाह ताला ने इतनी नेमतों से हमें नवाज़ा है। जैसे कि मैंने कल बताया था ना आपको कि हम रिस्क पे अंबार तले, नेमतों के अंबार तले हम बैठे हैं और हम सिर्फ किन चीजों को देख रहे हैं, जो चीज अल्लाह ताला ने हमें नहीं दी, उसी के लिए रो रहे पीट रहे हैं बस कि हाय हमें ये नहीं मिला, हाय हमें वो नहीं मिला। अगर हम अपनी नेमतों को गिनना शुरू करें ना, तो कभी खत्म नहीं होंगी। इतनी नेमतें अल्लाह ताला ने अता की, जबकि हम इस काबिल है भी नहीं, जबकि हमारी इबादतें ऐसी है भी नहीं।
تو یہاں پر دوسری چیز کیا ہے متقین کی صفت میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو ان کو دیا ہے وہ اسی میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. پھر کیا ہے والذین یؤمنون والذین یؤمنون اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک جو نازل کیا گیا ہے آپ پر. تمہیں چالو رہتا. تو یہاں پر آپ کیا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو انزل نازل کیا گیا الیک آپ کی طرف وما انزل اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے وہ لوگ. اب یہاں پر دیکھیے کہ متقین کی ایک اور کوالٹی کیا بتائی جا رہی کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف. آپ کی طرف سے کیا مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو قرآن نازل کیا گیا جو وحی اتاری گئی اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں اور اس سے پہلے بھی آپ سے پہلے بھی اور آخرت کے ساتھ بھی وہ یقین رکھتے ہیں. یعنی کہ آپ سے پہلے جو قرآن اور اس کے قرآن سے پہلے جو جو کتابیں نازل ہوئی وہ ساری چیزوں پر وہ ایمان لاتے ہیں. تو آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک ہم دیکھیں گے کہ مومن کی صفات ظاہر بتائی جا رہی ہیں. یہاں پر ایکسپلینیشن کس کا ہے سب سے پہلے 1 سے 5 تک مومن کی صفات کیا کیا کوالٹیز ہیں متقی کی مومن کی صفات. انشاءاللہ ہم کو یہ ساری صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہے. کوشش کرنا ہے کہ ہم یہ ساری کوالٹیز ہمارے اندر ڈال لیں. آج ہم اس کلاس میں سے اٹھنے سے پہلے پہلے یہ کوالٹیز اپنے اندر ڈال لیں. یہ کوشش ہماری ہونی چاہیے. تو وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے اور ساتھ ساتھ وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ کیا بات ہے بہت سارے لوگ ڈے آف ججمنٹ کو نہیں مانتے. ایسا بھی ایک گروہ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں دوبارہ اٹھایا جانا ہی نہیں ہے بلکہ اب یہ ہے کہ ایک بار ہو گئے مر گئے سب ختم. پر دنیا میں جو بھی کرنا ہے انجوائے کرنا ہے کر لو آخری میں کوئی اٹھایا جانا نہیں. تو یہاں پر ان کی بھی بتائی جا رہی ہے بات کہ نہیں متقی لوگ ایسے نہیں ہوتے مومن لوگ ایسے نہیں ہوتے. مومن کیسے ہوتے ہیں آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہمیں قبر میں جانا پڑے گا ہمیں پل صراط پر سے گزرنا پڑے گا ڈے آف ججمنٹ آنے والا ہے حساب کتاب ہونے والا ہے میزان قائم ہونے والا ہے. یہ ساری چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں نا آخرت کی ساری چیزوں پر کہ کس طریقے سے عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی کیسا ہوگا اللہ کا عرش کیسی ہوگی اس دن سورج توا نیزے پر آ جائے گا. یہ ساری چیزوں پر ہم یقین رکھتے ہیں ایمان رکھتے ہیں. تو یہ کیا ہے تقویٰ کی کوالٹیز متقین کی کوالٹیز ہے یہ کہ یہ لوگ اس میں سوال جواب نہیں پوچھتے کہ اچھا پھر کیسے ہوگا اچھا یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ یہ ایسے ہو جائے وہ ویسے ہو جائے. یہ ایسے سوالات نہیں کرتے وہ بلکہ وہ فوراً جیسے ہی انہوں نے آیتوں میں پڑھا یہ چیزیں فوراً انہوں نے مان لی. یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور یہی فلاح پانے والے ہیں. دیکھیے ان لوگوں کے لیے گڈ نیوز کیا آ گئی یہی لوگ ہدایت پر ہیں یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں. ان کو جو جو کہا گیا انہوں نے وہی مانا وہی انہوں نے فوراً سمعنا و اطعنا کر دیا. تو اب ان کے لیے خوشخبری آ گئی اولئک هم المفلحون. اب یہ لوگ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مفلحون میں شامل کر دے. اللہ تعالیٰ فلاح پانے والے لوگوں میں ہمیں بھی شامل کر دے. اللہ تعالیٰ ہدایت پر رہنے والوں میں ہمیں بھی شامل کر دے.
اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستوں پر چلا دے. ہر آیت کے ساتھ دعا کرتے جائیے. جب اوپر بھی ایک ایک چیز کا ذکر ہو رہا ہے نا کہ ایسے لوگ جو یہ ایمان لاتے ہیں غیب پر، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی غیب پر ایمان لانے والا بنا. یقیمون الصلاۃ کا ذکر آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نماز قائم کرنے والا بنا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس رزق میں سے خرچ کرنے والا بنا جو تو نے ہمیں عطا کیا. تو یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ نا دعائیں بھی ہماری ہونی چاہیے، ہماری ایک خواہش بھی ہونی چاہیے، ہماری ایک حرص بھی ہونی چاہیے، ہماری ایک تڑپ بھی ہونی چاہیے کہ اللہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ان میں ہمارا نام لکھا جائے. اب تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کیا مومن کیا مسلمان، ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کر نا بس مطمئن تھے. ہمیں نہیں پتا تھا کہ سچا اور پکا مومن کیسے بنا جاتا ہے. اب تو کہیں جا کر ہم میچور ہوئے ہیں اور اب یہ بات ہمیں سمجھ آ رہی. تو یہاں پر یہ لوگوں کے بارے میں آ گئی خوشخبری کہ اولئک هم المفلحون، فلاح پانے والے. ہمارے پاس ہماری نظروں میں فلاح پانے والے کامیاب لوگوں کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ان کے پاس دیکھو کتنا بڑا بنگلہ ہے، یہ تو سیٹ ہیں پوری طریقے سے، یہ تو کامیاب ہو گئی ان کی زندگی، ان کے بچے بڑے بڑے کنٹریز میں پڑھ رہے ہیں، انہوں نے بنگلہ لے لیا، انہوں نے گاڑی لے لی. یہ کامیابی نہیں ہے. دنیا کی کامیابی تو وقتی کامیابی ہے، آخرت کی کامیابی کبھی نہ ختم ہونے والی کامیابی ہے. خالدن فیہا، اس میں ہم پڑھتے ہیں نا جنت کے ذکر میں کہ ہمیشہ ہمیشگی والی جنت، ہمیشگی والی کامیابیاں کون سی ہیں؟ آخرت کی کامیابی. دنیا کے گھر ہیں، دنیا کے بنگلے ہیں، دنیا کی جائیدادیں ہیں، دنیا کے گاڑیاں، ہر چیز اگر ہمیں مل رہی ہے تو بھی کیا ہے؟ اس میں ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں، وہ تو ختم ہو جانے والی. ہم کو تو یہ ساری چیزیں چھوڑ کر جانا ہے ایک دن. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہدن ہیں، ہدایت پر جو لوگ ہیں، اپنے رب کی طرف سے ہدایت بھی ہم اپنی خود نہیں کما سکتے، خود ہی ہم ہدایت پر نہیں جا سکتے. اس کے لیے بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت کے راستے دکھا دے، اللہ ہمیں ہدایت کے راستوں پر چلا دے اور ہمیں فلاح پانے والوں میں شامل کر لے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، برابر ہے ان پر، چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. آیت نمبر 6 سے کافروں کا ذکر شروع ہو رہا ہے. دیکھیے اب یہاں پہ 6 اور 7 میں کافروں کی صفات بتائی جا رہی ہے کہ کافر کیسے ہوتے ہیں. اب ان کو کتنا بھی آپ ڈراؤ، کتنا بھی آپ بلاؤ، آپ کافروں میں آپ نان مسلمس کو نہیں رکھیں گے. آپ مسلمان لوگ بھی کافروں میں شامل ہو سکتے ہیں. کئی ہمارے پاس ایسے مسلمان ہیں جن کو کبھی نماز زندگی میں نہیں پتا، جن کو نبی کا نام نہیں پتا، جن کو قرآن نہیں پتا، جنہوں نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں. تو ایسے لوگوں کو بھی ہم کافروں میں رکھ سکتے ہیں. پھر نماز کا ترک کرنے والا بھی کافر ہے. یہ بھی ایک بات ہے نا، ہم نے سنی ہوئی ہے نا کہ جو ہمیشہ نماز نہیں پڑھتا، کبھی نماز نہیں پڑھتا، نماز کا ترک کرنے والا بھی کافروں میں لکھا جاتا ہے. تو یہاں پر بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، چاہے آپ ان کو کتنا بھی ڈراؤ. آپ دیکھیے کہ ہمارے آس پاس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہم ان کے سامنے قیامت کی باتیں کریں، خبر کی باتیں کریں، کوئی مر گیا، فلاں مر گیا، فلاں کا ایسا حال ہو گیا، کیسی کس کو دنیا میں کیسی آزمائش آ گئی، کتنی بھی ان کو باتیں سنائیں، اتنے سخت دل ہوتے ہیں کہ وہ اس طرف آتے ہی نہیں، دین کی طرف نہیں آتے. وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے چلو دیکھیں گے، جو ہوگا وہ دیکھیں گے، آخری جب جائیں گے اللہ کے پاس خود ہی دیکھ لیں گے، جب کا تب دیکھ لیں گے. ایسی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. نعوذ باللہ کتنا اس میں خوف کی بات ہے کہ ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو جب ہم کیسے دیکھیں گے، جب تو ہم بے بس ہوں گے، مجبور ہوں گے. تو یہاں پر ایسے لوگوں کی بات بتائی جا رہی ہے، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لانے والے، آپ چھوڑ دیجئے ان کا پیچھا. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مہر لگا دی اللہ نے ان کے اوپر، ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا. اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کر دیا ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے ایمان لانے کی. جو لوگ اللہ کی طرف نہیں آتے تو ان کو بھی ضرورت، اللہ تعالیٰ کو بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ان کو، اللہ تعالیٰ ان کو بلائے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ مہر لگا دی ان کے دلوں پر، کہ ان کو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی. مہر لگانے سے کیا مطلب ہے؟ ڈھکن لگا کے سیل پیک کر دینا. جیسے آپ نے ایک شیشی میں کوئی چیز بھری، ایک بوٹل میں آپ نے ایک چیز کوئی بھری اور اس کو ڈھکن لگا کے سیل پیک کر دیا، اب نہ اس کے اندر سے کوئی چیز باہر نکلے گی، نہ باہر کی کوئی چیز اندر جائے گی. تو یہ ہے سیل کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے قطع مہر لگا دی کہ آپ کوئی چیز ان کے دلوں میں نہیں جائے گی. اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی ضرورت نہیں ان کی نیکیوں کی، ان کی عبادتوں کی، اور ان کی آنکھوں پر بھی پڑتا ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے کوئی بھی چیز چھوٹی سی چھوٹی میں ایک ایگزامپل ہمیں نظر آ رہا ہے. ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہمیں نظر آ رہی. ہم آسمان کو دیکھتے ہیں، ہم کو نشانی نظر آتی ہے. ہم پودوں کو دیکھتے ہیں، ہم نشانی نظر، سورج کے طلوع ہونے کو ہم دیکھتے ہیں، اس میں بھی ہمیں نشانی نظر آ رہی. کسی کا مرنا ہم دیکھتے ہیں، اس میں ہمیں نشانی نظر آ گئی کہ ارے ہمارا کیا ہوگا، اب یہ تو ان کا تو انجام ہو گیا پورا. پھر کسی کی آزمائشوں کو دیکھ کر ہمیں وہاں سے بھی پتہ چلتا ہے
کہ ہم دیکھتے ہیں نا یہ چیزیں ہمارے دلوں پر اثر کرتی ہیں اور فوراً انسان ہدایت مانگتا ہے اللہ سے، توبہ و استغفار کرنے لگتا ہے. اور لیکن یہ لوگ کیسے ہیں؟ ان کی آنکھوں پر پردہ، ان کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، بس دنیا ہے، دنیا میں زندگی، دنیاوی زندگی میں اپنے آپ کو مصروف انہوں نے رکھا ہوا ہے. ان کی جاب سے، ان کا کھانا، ان کا پینا، کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، غلط طریقوں سے آ رہا ہے، اچھے طریقوں سے آ رہا ہے، یہ ان کو کوئی لینا دینا. یہ ان کی آنکھوں پر ساری چیزوں کا پردہ پڑا ہوا ہے. اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی خوشخبری سنائی؟ عذاب کی، دردناک عذاب، بہت بڑا عذاب جو ہے ان کا انتظار کر رہا ہے. اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، حالانکہ نہیں ہے وہ ایمان لانے والے. اب کچھ اس میں سے جو اب یہاں پر سے منافقین کا بات شروع ہو رہی ہے 8 کے بعد. تو یہاں پر ایسے لوگ بھی ہیں کہ کیسے ہیں وہ، کچھ کہتے ہیں کہ ہم ایمان تو لائے لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں. ان کے بارے میں ہم نے پڑھا نا کہ کیسے ہیں وہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھتے تھے، ان کی دوستوں کی محفلوں میں بیٹھتے تھے اور پیچھے جا کر اپنے دوستوں میں اس بات کا مذاق اڑایا کرتے تھے. تو یہ منافق تھے نا. تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پر سے منافقوں کی صفات شروع ہو رہی ہیں. 8 سے لے کر 20 تک ہم دیکھیں گے منافقین کی صفات بیان ہو رہی ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ کون کون سی ان کے اندر کوالٹیز ہیں. کہ ایک تو یہ کہ یہ کہتے ہیں ہم زبان سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، لیکن آخرت پر وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اور وہ اللہ کو دھوکا دیتے ہیں. اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور انہیں اور نہیں وہ دھوکا دیتے مگر اپنے ہی آپ کو، اور نہیں وہ اس بات کا شعور رکھتے ہیں، یعنی کہ وہ اللہ کو بھی دھوکا دے رہے ہیں. یہ کہہ کر وہ اللہ کو بھی دھوکا دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف اپنے آپ کو دھوکا دے رہے بلکہ وہ اللہ کو بھی دھوکا دے رہے ہیں اور ان کو بھی جو ایمان والے ہیں اور وہ اللہ اپنے آپ کو ہی دھوکا دے رہے ہیں. اس بات کا ان کو عقل ہی نہیں، شعور ہی نہیں ہے، اس بات کی ان کو سمجھ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی دھوکا دے رہے ہیں. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور زیادہ بڑھا دیا. یہ بیماری کون سی بیماری ہے؟ نفاق کی بیماری، منافقت کی بیماری. اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک. اس کس وجہ سے؟ بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. وَإِذَا قِیلَ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے لا تفسدوا، تم نا فساد کرو فی الارض، زمین میں، تو کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مستہزئون، کہ مصلحون، کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم کہاں مذاق کر رہے ہیں. بلکہ وہ جب ملتے تھے اللہ کی محفلوں میں، اللہ کے رسول کی محفلوں میں بیٹھتے تھے تو کیا کہتے تھے کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم ایمان والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. تو یہ کہتے تھے، لیکن جب الگ ہوتے تھے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے. اور کیا کہتے تھے اپنے آپ کو؟ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. تو خبردار، بے شک وہی ہیں فساد کرنے والے اور نہیں وہ شعور رکھتے اس بات کا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسپیسیفائی کر دیا کہ کون سے لوگ ہیں وہ لوگ جو شعور نہیں رکھتے، جو منافق ہیں. اور جب کہا جاتا ہے ان سے تم ایمان لے کر آؤ، جیسے ایمان لائے لوگ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ایسے جیسے ایمان لائے بے وقوف. خبردار، بے شک وہی ہیں بے وقوف لیکن نہیں وہ جانتے. یہ دیکھیے کہ ایمان والوں کو کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ؟ بے وقوف سمجھ رہے ہیں. کیوں بے وقوف سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے گھر بار سب کچھ داؤ پہ لگا دیا نا. ان کو کتنا ذلیل اور رسوا ہونا پڑ رہا تھا جب یہ لوگ ایمان لے کر آئے تھے. تو ان کی نظر میں تو یہ بے وقوف تھے، لیکن اللہ کی نظر میں تو ان کی عزت بڑھ گئی تھی نا. ان کو اس بات کا کیا پتا کہ اللہ کے پاس ان کے کتنے درجات بلند ہو گئے تھے. لیکن یہ تو ان کو سمجھ رہے تھے کہ یہ دیکھو کتنے بے وقوف ہیں، انہوں نے اپنا سب کچھ، اپنی اچھی خاصی زندگی چھوڑ کر یہ مومنوں کے ساتھ ایمان لے کر آ گئے. یہ تو بے وقوف ہیں. اور جب وہ ملتے تھے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، کہتے ہیں ہم ایمان لائے. اور جب تنہا ہوتے ہیں اپنے سرداروں کی طرف تو کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے. ان کے شیطان سردار کون سے؟ شیطان دوست، یعنی کہ ان کی طرح کے لوگ، وہ سب اپنے اپنے گروپس میں جب مل کر بیٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. ان کو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے دوستوں کی طرف جاتے ہیں تنہائی میں تو کیا ان کا مذاق اڑاتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ تھوڑی تھے، ہم تو صرف بیٹھے تھے وہاں پر جا کر کہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں. اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے اور ان کو بڑھاتا ہے ان کی سرکشی میں. وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو بھی کیا پڑی ہے، اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتا ہے پھر ان کو ایسی ہی سرکشی میں آگے ہی آگے، جس کو جو راستہ چاہیے نا اللہ تعالیٰ اس کو وہ راستہ بتا دیتا ہے. دیکھیے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ سے اللہ والے لوگ، رب والے لوگ، اللہ آپ نے قرآن کا راستہ چاہا
تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے قرآن کے راستے کیسے آسان کر دیے، آپ کو متقی لوگوں میں شامل کر دیا، آپ کو رب والے بنا دیا، آپ اللہ کے خاص بندیوں میں سے بن گئے۔ تو آپ نے کوشش کی تھی نا، آپ کی تڑپ تھی نا کہیں نہ کہیں دل میں۔ اب جن کی تڑپ ہی نہ ہو تو وہ کہاں اس محفل میں آئے؟ ان کو تو دوسری جگہ مزہ آئے گا، کوئی سیریل لگا لیں گے اس میں مزہ آئے گا، کوئی مووی لگا لیں گے اس میں مزہ آئے گا، کوئی غزل سن لیں گے اس میں مزہ آئے گا، کوئی میوزک سن لیں گے اس میں مزہ آئے گا۔ لیکن آپ لوگوں کو کہاں مزہ آ رہا ہے؟ اس محفل میں، قرآن کی محفل میں مزہ آ رہا ہے آپ لوگوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا، ان کو ایسی سرکشی میں وہ چھوڑ دیا کہ وہ بھٹکتے پھر رہے، ان کو کوئی راستے ہی نہیں مل رہے، اندھیرے میں پھر رہے ہیں جیسے کہ وہ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے، تو نہ نفع بخش ہوئی ان کی تجارت اور نہ وہ ہوئے ہدایت پانے والے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنی گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے۔ کہ دیکھیے کہ ان کو بتایا تو گیا تھا کہ ہدایت کے راستے تو بتائے گئے تھے، اللہ کا نبی بھی آیا تھا، قرآن بھی آیا تھا، ہدایت کے راستے ان کو بتائے گئے تھے، لیکن انہوں نے ہدایت کے راستے نہیں چوز کیے، بلکہ انہوں نے گمراہی کے راستے چوز کر لیے۔ اور ان کی یہ تجارت، یہ سودا، ان کا یہ بزنس ان کو فائدہ نہیں دیا، اور یہ ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہوئے۔ ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے جلائی آگ، پھر جب روشن کر دیا اس آگ نے اس کو جو اس کے آس پاس ہے، تو لے گیا اللہ ان کی روشنی اور انہیں چھوڑ دیا اندھیروں میں، اور اب وہ نہیں دیکھتے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسی مثال بیان کر رہا ہے، کہ مثال کیسی ہے کہ ایک اندھیرا ہے، چاروں طرف اندھیرا ہے۔ اب منافقوں کی مثال، ایک پہلے نمبر کی مثال، اس میں کچھ مثالیں منافقوں کے بارے میں بھی آئے گی۔ تو اس میں کیا ہے کہ اے منافقوں کی مثال کیا ہے کہ ایک آگ جلانے والا۔ اب یہاں پر آگ کس نے جلائی؟ آگ جلانے سے کیا مراد ہے؟ روشنی۔ روشنی کس نے پھیلائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ان کی مثال کیسی ہے کہ اس شخص نے آگ جلائی، پھر روشن کر دیا آس پاس کو، اس آگ سے، اس روشنی سے کیا ہوا؟ پھر سارا کچھ جو تنہا کفر تھا، ضلالت تھا، تاریکیاں تھی اسلام کی روشن شمع سے، روشنی سے، انسان اسلام کی روشنی سے یہ ساری کی ساری حق کو باطل میں بدل دیا، صحیح کو غلط کو صحیح کر دیا، یہ سارے گمراہیوں کو چھانٹ کر بالکل نمایاں کر دیا۔ اللہ کے نبی جب آئے تو انہوں نے اسلام کی روشنی پھیلا کر یہ ساری چیزوں کو ہٹا دیا۔ اب وہ صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اب جو لوگ سچے مومن ہیں، جو بینائی رکھتے ہیں اس بات کی، جو دیکھ رہے ہیں اس کو، جو ان کی آنکھیں ہیں، جو اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، تو وہ تو ان کو تو ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ مگر یہ جو منافقین ہیں، جو صرف مفاد پرستی کی وجہ سے اندھے ہو رہے ہیں، انہیں اس روشنی میں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ ان کی اسی طرح اندھے رہنے کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ایسے لوگ کیا ہیں پھر؟ تم بکمن امیون فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، تو اب وہ لوٹنے والے نہیں ہیں کہ ان کو ساری چیزیں دکھا دی گئی، روشنی آ گئی، ساری چیزیں کھلی، صاف صاف روشن آنے لگ گئی، اس کے باوجود بھی اگر یہ نہیں دیکھ رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا خطاب دیا ہے؟ بہرے، گونگے، اندھے، اور اب وہ کبھی ہی نہیں لوٹیں گے۔ اب دیکھیں کہ آپ بہرا انسان ہے، آپ اس کو آوازیں دیں دیں دیں، اس کے سامنے ایک سٹوری بیٹھ کے کوئی ایسی سٹوری سنائے جس سے کوئی سبق آموز لیسن سنائے، اس کو سبق آموز سٹوری سنائے، کیا وہ سنے گا؟ نہیں سنے گا، وہ اندھا انسان ہے۔ آپ اس کو بتا رہے ہیں دیکھو یہ کتاب ہے، یہ کتاب میں یہ لائن پہ یہ لکھا ہوا ہے، اس کو دکھائی دے گا؟ نہیں دکھائی دے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ کیسے ہیں، اندھے اور بہرے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے نور ہی چھین لیا سارا کا سارا۔ اب یہ اندھے بہرے بن کر زندگی جی رہے ہیں، ان کو کوئی بات کوئی بتاؤ وہ نہیں دکھتی، نظر بھی نہیں آتی، سنائی بھی نہیں دیتی۔ ایک اندھا بہرا انسان بالکل کچھ بھی نہیں سمجھ سکتا نا، چاہے آپ اس کے سامنے کوئی اچھی چیز رکھ دو، بری چیز رکھ دو، اس کو نہیں پتا چلے گا کہ یہ اچھی ہے کیا بری ہے۔ تو ایسے لوگوں کی بات، جو منافق ہیں، ان کے لیے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اندھے ہیں، بہرے ہیں اور گونگے ہیں، اب یہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ کیونکہ اگر کوئی عقل والا انسان ہو، کوئی دیکھنے والا بینا شخص ہو، جس کو سنائی بھی دے رہا ہے، آپ اس کو 10 بار بولیں گے وہ کبھی تو عقل پکڑے گا، کوئی تو اس کو بات سمجھ آئے گی۔ لیکن یہ تو کیسے ہیں؟ عقل سے بھی اندھے، کانوں سے بھی بہرے اور آنکھوں سے بھی اندھے۔ تو یہ کیا ہے؟ ان کی آنکھوں پر اب ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر ان کی مثال، اب دوسری مثال بیان کی جا رہی ہے کہ ان کی مثال زوردار بارش کی سی ہے جو آسمان سے آتی ہے، اس میں اندھیرے بھی ہیں، گرج بھی ہیں، بجلی بھی ہے۔ تو اب یہ اس کے ڈر سے کیا کرتے ہیں؟ وہ پھونسے لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں
کڑکوں کی وجہ سے، موت کے ڈر سے، اور اللہ تعالیٰ ان کو گھیرنے والا ہے کافروں کو۔ اور یہاں پر اب دیکھیے کہ اب یہ مثال میں کون کون ہے۔ اب منافقوں کی جو دوسری مثال پیش کی گئی ہے، پہلی قسم کے منافق تو وہ تھے جن کے دل میں کفر ہی کفر تھا اور مفاد پرستی کی خاطر مسلمانوں کے سامنے اسلام کے دعوے تو کرتے تھے، اور دوسری قسم کے مسلمان کون سے ہیں؟ جو شک میں ہیں، تذبذب میں شکار ہیں، کریں نہ کریں، آئیں نہ آئیں، جائیں نہ جائیں۔ اس مثال میں زوردار بارش سے مراد کیا ہے؟ اسلامی احکامات کا نزول۔ اب یہ دیکھیے کہ جب کوئی نیا نیا مسلمان ہو رہا تھا، اب احکامات آ رہے ہیں، یہ کرو یہ نہیں کرو، ڈونٹس اینڈ ڈوز، تو اب وہ پریشان ہو رہے ہیں۔ اب ڈونٹ تو ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے، ڈوز تو ہمیں بڑا آسان لگتا ہے، لیکن ڈونٹ بڑا مشکل لگتا ہے کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نماز پڑھو، پردہ کرو، یہ ایسے بازار میں نہ گھومو، کھلے مت گھومو۔ یہ ساری چیزیں ڈونٹ اگر ہے نا تو بڑا انسان کو تکلیف میں ڈالتی ہیں پھر۔ تو اب یہ احکامات جو نازل ہو رہے تھے نا، تو یہ پے در پے جو نازل ہو رہے تھے، اب یہ جملہ مسلمانوں کے لیے تو رحمت ہی رحمت تھے کہ چلو ان کو تو یہ سمجھ آ رہا تھا مسلمانوں کو کہ چلو ہم کو راستہ مل گیا کہ ہمیں یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، اس سے بچنا ہے۔ تو یہ ان کے اندر تقویٰ اور پیدا ہو گیا، تقوی کا لیول اور بڑھ گیا ان کا، کہ ان کو یہ پتا چل گیا کہ ابھی ہمیں کون کون سی چیزوں سے ہمیں بچنا بھی ہے، کرنا بھی ہے کون سی چیزیں جس میں اللہ کی رضا ہو، اور بچنا بھی کس کس سے۔ یہ احکامات ان کے لیے تو بڑے فائدہ مند ثابت ہوئے، لیکن اس میں تاریکیوں اور کڑک سے مراد کون ہے؟ مصائب، مشکلات، پریشانیاں جو مسلمانوں کے دین پر قائم رہنے کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں پیش آ رہی تھی۔ اب دیکھیے کہ مسلمان جب دین پر قائم ہو گئے، اسلام انہوں نے قبول کیا، کتنی پریشانی آئی ان کو، کتنی پریشانیاں اٹھانی پڑی ان کو۔ تو یہ کیا ہے؟ کڑک ہے، یہ بجلیوں کی کڑک جو بتائی جا رہی ہے نا اس میں، تو یہ اس سے بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اور کامیابی اور کامرانیاں جو ہے مسلمانوں کو حاصل ہو رہی تھی۔ اب جب کڑک کی آواز مصیبت مسلمانوں کو درپیش ہوتی تو یہ منافق کیا کرتے؟ اپنی جان بچانے کی خاطر مسلمانوں سے الگ ہو جاتے اور حفاظتی اقدامات بھی شروع کر لیتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں بھی ان کو ہلاک کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، اور مسلمانوں کی کامیابی اور ان کے مسلمانوں سے علیحدگی ہی ان کی موت کا باعث بن سکتی ہے، ان کی موت کی وجہ بن سکتی ہے۔ پھر جب ذرا معاملہ سہل ہو جاتا، آسان ہو جاتا، مصائب چھٹ جاتے، تو یہ لوگ اسلام کی طرف پھر دوڑنے لگتے۔ تو جب کوئی سخت احکام نازل ہوتے تو وہیں کھڑے کے کھڑے رہ جاتے۔ اب یہ یہاں پر ان کے بارے میں آ رہا ہے نا، یہ قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو، جب بھی چمکتی ہے ان پر تو وہ چلنے لگتے ہیں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اب اندھیرا ہو گیا، سارے احکامات چھٹ گئے، اب وہ کیا ہے؟ ان کو راستہ بھی نہیں مل رہا، اب کیا کہاں جائیں، کیسے کریں، ان کو نہیں سمجھ آ رہا۔ تو اب کیا ہے؟ پھر وہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے، جب ان کو روشنی نظر آئی تو چلنے لگ گئے۔ تو یہ ان کی منافقوں کی دوسری مثال یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اسلام جب کوئی سخت احکام نازل ہوتے تو یہ وہیں کھڑے رہ جاتے، اور اگر اللہ چاہتا تو پہلی قسم کی منافقوں کی طرح ان کی بھی بصارت اور سماعت کو چھین لیتا، ان کی آنکھوں کو اور ان کے کانوں کو چھین لیتا۔ مگر اللہ کا قانون ہی یہ ہے کہ جو شخص جس حد تک دیکھنا اور سننا چاہے اسے اس حد تک سننے اور دیکھنے دیا جاتا ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب دیکھیں نا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ہی نیکیوں پر قائم کر دیتا، سب کو ہی نیک بنا دیتا، سب کو ہی جنت میں بھیج دیتا، تو پھر ایگزام کا فائدہ کیا ہوا؟ اب یہ تو بالکل اسی طریقے سے ہو گیا نا کہ جیسے کہ ایگزامینر نے آپ کو ایک کویشچن پیپر دیا، اس کے ساتھ آپ کے آنسر کی بھی دے دی، اب یہ ادھر سے آنسر دیکھو اور ادھر لکھ لو، تو یہ تو آپ کا ایگزام نہیں ہوا۔ ایگزام تو یہ ہوا کہ آپ کو بتا دیا گیا ساری چیزیں، اب آپ کا امتحان یہ ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، کون سا راستہ چوز کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مشکلوں سے بھرا ہوا راستہ آپ کے سامنے آ جائے، تو آپ کو وہ بھی راستہ طے کرنا پڑے گا۔ اگر ویسا کر سکتے ہیں تو پھر آپ امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اے لوگو، جو تم عبادت کرو اپنے رب کی، وہ جس نے پیدا کیا تمہیں اور ان کو جو تم سے پہلے تھی، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ دیکھیے کہ متقی بننے کے لیے اور ایک ہمارے لیے راستہ آسان بتایا جا رہا ہے کہ کیا ہم کر سکتے ہیں؟ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور جس نے ہمیں پیدا کیا، کیوں ہم عبادت کریں؟ اس لیے کہ اس نے ہی تو ہمیں پیدا کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر وہ ہمیں کتا بنا دیتا، ہمیں بلی بنا دیتا، ہمیں مرغی بنا دیتا، کوئی اینیمل بنا دیتا، یا کوئی چونٹی بنا دیتا، تو ہم کیا کر لیتے؟ ہم اس کا کچھ بھی دعویٰ نہیں کر سکتے، بلکہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، تو ہمیں اس کی عبادت تو کرنی بنتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اس کی عبادت کرو،
اور تاکہ تم اس کے پھر متقی بھی بن جاؤ۔ اللہ کی عبادت جیسے جیسے انسان کرتا جاتا ہے نا، تو آگے آگے تقویٰ کا لیول اس کو ملتا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کل ہم کچھ اور تھے، آج ہم کچھ اور ہیں، ہو سکتا ہے کہ کل ہم اس سے زیادہ تقویٰ والے ہو جائیں، امید تو ہے نا یہ۔ اب یہ رمضان ہمارا آ رہا ہے، اگلا رمضان ہمارا پچھلے رمضان سے اور بہتر ہوگا۔ اب یہ دیکھیے کہ آج سے 10 سال پہلے، آج سے 5 سال پہلے کا ہمارا رمضان کیسا تھا؟ کبھی سو کر گزار لیا، کبھی کچھ سیریل دیکھ لیا، کبھی کسی سے باتیں کر لی، کبھی فون پہ باتیں کر لی، کبھی کچن میں ٹائم ضائع کر دیا، یہی ہوتا تھا نا ہمارا۔ اب ہم جب قرآن سے جڑے ہیں، اس محفل سے جڑے ہیں، تقویٰ والے جب آپ لوگ ہو گئے ہیں نا، تو آپ کا کیا دل چاہتا ہے کہ ہر لمحہ ہمارا اللہ کے ذکر میں گزرے، ہم زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں۔ یہ خواہش ہوتی ہے نا آپ لوگوں کے دلوں میں کہ جس نے وہ ہے وہ، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیوں عبادت کرنے کی بات ہے اللہ کی، تو پھر آگے اس کی بھی بتائی جا رہی ہے، ریزنز بھی بتائے جا رہے ہیں۔ وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت، اور اس نے نازل کیا آسمان سے پانی، پھر نکالا ساتھ اس کے پھلوں سے رزق تمہارے لیے، لہٰذا تم نہ ٹھہراؤ اس کے لیے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، حالانکہ تم جانتے ہو۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا کیا ہمارے اوپر رحمتیں ہیں اور احسانات ہیں، یہ بھی اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا۔ اب یہ دیکھیے کہ زمین کیسے ساکن ہے، ہم اس پر چل سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں۔ اگر زمین جھولے کی طرح جھول رہی ہوتی تو ہم اس پہ کیسے کھانا پکاتے، کیسے ہم سو پاتے، کیسے ہم چل پاتے، کیسے ہم گھر کے دوسرے دنیا کے کام کاج کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا نا، سکون کی جگہ، اور آسمان کو چھت بنا دیا، اور اسی طریقے سے آسمان سے پانی بھی نکالا۔ دیکھیے کہ کیسے بارش ہو رہی ہے، بارش کی کیسے دعائیں ہوتی، تھوڑے دن اگر بارش لیٹ ہو جائے، پھر اگر بارش نہ ہو تو کیسے سوکھا پڑ جائے، کیسے کھیت کھلیان سارے کے سارے سوکھ جائیں، انسان کھائے کہاں سے، پیے کہاں سے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف دیکھا کریں کبھی، جب بارش آئے نا تو یہ آیتوں کو غور کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی کیا کیا قرآن میں فرمایا ہے کہ، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ ساری چیزیں بنانے کے بعد فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، تو تم اللہ کے شریک نہ ٹھہراؤ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ سب کچھ پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اور اگر ہو تم کسی شک میں اس میں جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر، تو تم لے آؤ ایک ایسی صورت جیسی صورت لے کر آؤ، اور تم بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا اگر تم ہو سچے۔ پھر اگر تم نہ کر سکو، اب یہ دیکھیے کہ ان لوگوں کو ایک چیلنج، قرآن کا چیلنج بھی ان کو کیا گیا کہ یہ آیت خاص طور سے کافروں کے، خالصتاً کافروں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم، وہ لوگ اس پر یقین نہیں رکھتے تھے نا، قرآن پر یقین نہیں رکھتے تھے، تو ان کو کیا کہا گیا کہ اگر تم قرآن پر یقین نہیں رکھتے تو ٹھیک ہے، تم ایسے کرو کہ اس پر ایک آیت بنا کر لاؤ، اس جیسی آیت کوئی بنا کر لا سکتے ہو تو بنا کر لاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہ بات کہہ دی کہ تم نہیں بنا سکتے، اگر تم نہیں کر سکو گے، اور یاد رکھو کہ تم ہرگز نہیں کر سکو گے، اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا فَاتَّقُوا النَّارَ، تو تم بچ جاؤ اس آگ سے، جو اس کا ایندھن کیا ہے، لوگ اور پتھر، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، وہ تیار کی گئی ہے کافروں کی۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ آگ مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ آگ کس کے لیے ہے، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، تمہارے لیے نہیں ہے، تم اس سے بچ جاؤ۔ النار التی وقود الناس فاتقوا النار، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم اس آگ سے بچ جاؤ، اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک۔ دیکھیے خوشخبری کس کے لیے ہے، آمنو، سب سے پہلے ایمان والوں کو، اور عمل صالح کرنے والوں کو۔ اپنے اپنے ایمان کو چیک کر لیجئے جلدی جلدی کہ ہم کیا پکے اور سچے ایمان والے ہیں، کہ اور ہمارے اندر ایمان کی تہ چاہیے، لیول ایمان کا چاہیے ہم کو، اور یہ بھی کوشش کیجئے کہ ہمیں ایمان کے لیول کو کتنا بڑھانا ہے، ایمان کے پیپر میں ہمیں کتنے مارکس مل سکتے ہیں، عمل صالح کے پیپر میں ہمیں کتنے مارکس مل سکتے ہیں۔ اور ان کے لیے باغات، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوشخبری بھی دے دی، کیا خوشخبری، ان کے لیے باغات ہیں، جنت ہیں، اور بہتی ہوئی نہریں ہیں، اور جب بھی وہ دیے جائیں گے اس میں سے کوئی پھل تو بطور رزق، تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور وہ دیے جائیں گے رزق اس سے ملتا جلتا، یعنی کہ دنیا میں جیسے ہم پھل فروٹ کھایا کرتے تھے ویسے ہی پھل فروٹ ہوں گے، لیکن وہ خوش ذائقہ ہوں گے بہت زیادہ۔ اب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے دنیا میں جو ہم فروٹ کھاتے ہیں کبھی کبھی کھٹے بھی نکلتے ہیں، کبھی میٹھے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہاں یہ چوائس نہیں ہے، کھٹے کی کوئی چوائس ہی نہیں ہے، بلکہ وہاں کے اس جیسے ملتے جلتے ہیں لیکن خوش ذائقہ ہیں، اور ان کے لیے وہاں پر
بیویاں ہیں پاکیزہ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے مثال۔ آیت نمبر بے شک اللہ نہیں شرماتا اس بات سے کہ وہ کوئی مثال بیان کرے مچھر کی یا اس سے بھی بڑھ کر کسی اور چیز کی۔ تو جو علم لا چکے ہیں تو وہ یہی یقین کریں گے کہ یہ مثال یقیناً حق ہے، اور جو لوگ کافر ہیں یہی کہتے رہیں گے کہ اللہ کا اس مثال سے کیا مطلب تھا۔ اس سے وہ بہت سو کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سو کو راہ دکھاتا ہے، اور اس سے تو وہ بدکاروں کو ہی گمراہ کرتا ہے۔ جو اللہ سے اپنے وعدے کو اس کے استحکام کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جس چیز کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ جوڑے رکھنا تو وہ اس کو کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان میں رہیں گے۔ تم کس طرح اللہ سے کفر کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے تو اللہ نے تم کو جاندار بنا دیا، پھر وہی تم کو موت دے گا، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ جو بھی زمین میں ہے پیدا کیا، پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ کی تو اس نے 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اور جب اللہ نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں اپنا ایک نائب بناؤں گا، تو انہوں نے کہا کیا تو اس کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون خرابہ کرے گا؟ اور ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، اور آپ کو بے عیب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ نے آدم کو کل چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر کہا اب تم بتاؤ مجھ کو ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ تو وہ بول اٹھے تو پاک ذات ہے، ہم تو کچھ نہیں جانتے بس جو تو نے ہمیں سکھا دیا ہے، بلا شبہ تو ہی خوب جاننے والا ہے، حکمتوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم بتاؤ ان کو چیزوں کے نام۔ پھر جب آدم نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو وہ سب بھی جانتا ہوں۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کے سامنے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس نے نہ کیا، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور خوب کھاؤ پیو جہاں سے تم چاہتے ہو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے درخت کے بارے میں دونوں کو لغزش میں ڈال کر جنت سے نکلوا دیا۔ ہم نے کہا اتر جاؤ، آپس میں دشمن رہو ایک مدت تک، تمہارا ٹھکانہ اور زندگی کی پونجی اب زمین پر ہے۔ پھر آدم نے اپنے رب سے توبہ کے کچھ الفاظ سیکھ لیے اور توبہ کی، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، وہ تو ہے ہی توبہ قبول کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا۔ ہم نے حکم دیا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر تم کو میری جانب سے کوئی ہدایت پہنچے گی تو جو کوئی میری ہدایت پر چلتا رہے گا تو اس کا نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم، اور جو کفر کرے گا اور ہماری آیت کو جھوٹ جانے گا تو وہی دوزخی ہوگے اور اس میں ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو وہ نعمت اور انعام جو میں نے تم پر کیا ہے، اور پورا کرو وہ عہد جو تم نے مجھ سے کیا، اور میں پورا کروں گا وہ وعدہ جو میں نے تم سے کیا، اور تم صرف مجھی سے ڈرا کرو، اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا ہے یعنی قرآن، جو تقدیس کرتی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے یعنی تورات، اور تم اس سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بنو، اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر مت فروخت کرو، اور صرف مجھی سے ڈرا کرو، اور حق کو ناحق کے ساتھ ملا کر نہ بدلو، اور حق کو نہ چھپایا کرو جبکہ تم جانتے ہو، اور نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکتے رہا کرو۔ کیا تم دوسروں کو تو نیکی کا حکم کیا تم دوسروں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو جبکہ تم کتاب الہی پڑھتے رہتے ہو؟ کیا تم اپنی عقل سے سوچتے نہیں؟ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرتے رہو۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ہم کو مدد کیسے طلب کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ نماز کے ساتھ اور سجدے کے ساتھ۔ ورکعوا مع الراکعین، نماز بھی قائم کرو اور زکوٰۃ بھی دو اور رکوع کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ یہاں پر ہمیں اقیموا الصلاۃ یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اور پہلے تو نماز قائم کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور رکوع کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ پھر یہ بھی بات بتائی جا رہی ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود گناہ کرتے ہو۔ یہ بات کتنی غلط ہے کہ ہم لوگوں کو تو اچھی اچھی باتیں بتائے اور ہم خود وہی گناہ میں ملوث رہے۔ یہ بات ہمیشہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے لوگ آپ کو آپ کے عمل کو دیکھیں گے،
آپ کی اخلاق کو دیکھیں گے، جو آپ بتا رہے ہیں بات، کیا وہ اس کے اوپر عمل کیسے کریں گے وہ، جب آپ کے اندر وہ عملی نمونہ دیکھیں گے۔ اگر ہم کوئی گناہ کرتے رہے، ہم بات بات پر جھوٹ بول رہے ہیں، ہم نمازوں کا ٹائم آ رہا، ہم بیٹھے ہیں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ہاں، اور ہم بیٹھے درس کیا دے رہے ہیں، آپ نماز پڑھو، آپ جھوٹ مت بولو، آپ سود مت لو، اور گھروں میں وہی ساری چیزیں چل رہی ہیں، تو پھر کیا بات ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو؟ حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب، حالانکہ ہمارے پاس سب کے پاس کتاب ہے۔ دیکھیے قرآن ہر ایک کے گھروں میں، کسی کے گھروں میں بس خالی طاق میں رکھی ہوئی ہے، اور کوئی اس کو پڑھ بھی رہا ہے لیکن سمجھ نہیں رہا۔ اور تم مدد کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ذریعے۔ جب بھی کوئی پریشانی آئی ہمیں بتا دیا گیا، ٹول بتا دیا گیا، کون کون سے ٹولز ہیں کہ اگر ہمارے اوپر پریشانی تو اللہ کی طرف سے آئے گی، لیکن ہم کو اس سے بچنا کیسے ہے۔ اب یہ جو دیکھیں کہ کوئی یہ نہ رونا شروع کر دے کہ میرے اوپر پریشانی آتی ہی رہتی ہے، ایک پریشانی میں سے نہیں نکلی ہوں تو میں دوسری پریشانی میں آ گئی، نہیں، بلکہ ہم کو کیا کرنا ہے، نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ اللہ تو نے پریشانی بھی بھیجی ہے نا، یہ تیری طرف سے ہی ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھیجے وہ ہمارے لیے ہے۔ تو یہ ایسا نہیں سوچنا کہ اگر اچھائی ملے تو ہی ٹھیک ہے، نہ ملے تو ہی مشکل ہے، اور اگر نہ ملے تو ہم اللہ تعالیٰ کو ہم غلط سمجھیں، یا پھر واویلا کرنا شروع کر دیں، یا شکوے شکایت کرنا شروع کر دیں۔ تکلیف مل رہی ہے، کبھی آزمائش مل رہی ہے، ہر انسان کو یہ ہو رہا نا کہ انسان کے پاس تو آزمائشیں لگی ہوئے تھے، چاہے کتنا بھی نیک انسان ہو، تو وہ آزمائشیں بھی انسان کو نکھار کر چھوڑتی ہیں، اس کو کوئی سبق سکھا کر چھوڑتی ہیں، وہ بھی ہمارے لیے ایک نعمت ہوتی ہے۔ کوئی بیماری بھی ہمارے لیے ایک نعمت ہوتی ہے کہ انسان اس میں اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا کہ اگر ایسے حالات تمہارے ساتھ ہو جائے تو پھر کیا کرو، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ انڈرلائن کر لیجئے اس جملے کو، آیت نمبر 45 کو انڈرلائن کر لیجئے، اور اپنی زندگیوں میں اس کو شامل کرنا ہے، اس بات کا تہہ کر لیجئے، پکا ارادہ کر لیجئے دل میں کہ ہم قرآن پر عمل کرنے والے بن جائیں گے نا۔ پھر ابھی ہم ارادہ تو کر لیں، اب ہم جب کریں گے تو، لیکن ابھی تو ہم ارادہ کر لیں گے نا دل میں۔ تو یہ ارادہ ہم نے آج کر لیا کہ اللہ ہم پر اگر کوئی پریشانی آئی، سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، صبر۔ اچھا صبر کیسے ہوتا ہے، پہلے لمحے میں جب آپ کے اوپر کوئی آزمائش پڑی ہے اس وقت صبر کرنا۔ اب یہ نہیں کہ کسی کا کوئی انتقال ہو گیا، اس نے رو لیا دھو لیا، اب دوسرے دن وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں اب تو میں صبر کر رہا ہوں، نہیں، پہلا جو لمحہ ہوتا ہے جب آپ کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے اس وقت صبر کرنا، اس وقت الحمدللہ کہنا۔ کہ دیکھیے نا سعودی عربیہ میں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں، الحمدللہ، کہ اللہ کی چیز تھی اللہ نے لے لی، اب ہم اللہ کو بلیم تو نہیں کر سکتے نا۔ ابھی دیکھیے کہ ریسنٹلی 2 دن پہلے ہمارے پاس کہ ایک 12 کی بچی کا ایکسیڈنٹ ہوا، بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا، اور وہ بچی وہیں موقع واردات پہ ہی وہ ختم ہو گئی، وہ جگہ پہ ہی ختم ہو گئی، تو 12 کی بچی تھی، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ماں کا جو ایسا صبر تھا، حالانکہ ایک ہی بیٹی تھی اور ایک ہی بیٹا تھا، تو 12 کی بچی اپنی اکیڈمی سے باہر نکلی، روڈ کراس کر رہی تھی اور اچانک اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تو اس کی ماں کا صبر دیکھیے کہ وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں میری بچی جنت میں ہے، میں صبر کر رہی ہوں۔ کتنی بڑی صبر کی بات ہے، کتنا بڑا، یہ انسان بولنے اور سننے میں الگ بات لگتی ہے، لیکن جب انسان کے اوپر پڑتی ہے نا تو واقعی لوگوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ کیسے لوگ اس پر صبر کرتے ہیں۔ کسی کی اپنی اولاد کا اپنی آنکھوں کے سامنے چلا جانا، یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے، ایسی آزمائش میں، اور لوگ بتا رہے تھے اس کی والدہ جو ہے بہت زیادہ دیندار ہے، تو اس نے اپنی دینداری کا ثبوت دیا نا۔ ہم کہاں ثبوت دیتے ہیں، ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، اور بعد میں جیسے ہی ایسا وقت آتا ہے ہم فوراً اللہ سے شکوہ کر لیتے ہیں کہ اللہ میں تو اتنی نمازیں پڑھتی ہوں، اللہ میں تو اتنی تہجدیں پڑھتی ہوں، پھر میرے ساتھ ایسے کیوں ہوا۔ یہ الفاظ ہمارے دماغ میں بھی نہیں آنے چاہیے، کبھی ہمارے دل میں بھی یہ خیال نہیں آنے چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا کہ سب سے پہلے صبر، اور فوراً جانماز بچھائیے اور بیٹھ جائیے، اور سجدے میں جا کے جتنا رونا ہے رو لیجیے، الفاظ آپ کچھ نہیں بولیں گے شکوے کے، یہ آپ کا صبر ہوگا، آپ کچھ نہیں کہیں گے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ کے دلوں کا حال، جو بھی پریشانی بھیجی ہے اللہ تعالیٰ نے ہی بھیجی ہے نا، اس کا بھی کوئی مقصد ہوگا۔ تو یہ سوچئے، مومن انسان کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میرے اوپر وائے می، نہیں سوچتا مومن، مومن سوچتا ہے اللہ نے بھیجا ہے یہ بھی میرے لیے، جو اچھائی بھیجے میں اس میں بھی خوش، جو برائی بھیجے وہ بھی میں خوش، کوئی آزمائش بھیجے میں اس میں بھی خوش، کوئی خوشحالی کی زندگی بھیج دے اس میں بھی میں خوش۔ مومن کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے، زندگی کا طریقہ ہوتا ہے۔ اور کیا بتایا جا رہا ہے کہ نماز جو ہے لَکَبِیرَةً إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ،
یہ بڑی بھاری ہے، لیکن عاجزی کرنے والوں پر بھاری نہیں ہے۔ مومن لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، تقوی والے لوگ ہیں، آپ دیکھیے کہ تہجد میں کیسے اٹھ جاتے ہیں، بنا الارم کے اٹھ جاتے ہیں، ان کے اوپر بھاری نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہائے میں تو رات میں بہت لیٹ سوئی تھی، اتنا سارا کام تھا مجھے، میں تو اتنے کچن کے کام کر رہی تھی، میں نے کل کچن کی صفائی کی اور میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا، اب میں کیسے اٹھوں؟ نہیں، متقین جو ہوتے ہیں، خاشعین جو ہوتے ہیں، یہاں پر ہمیں ایک اور دعا کرنی ہے، اللہ ہمیں خاشعین میں شامل کر لے، اللہ ہمیں عاجزی اور انکساری کرنے والوں میں شامل کر دیجئے۔ تو جب ہم خاشعین میں شامل ہو جائیں گے نا، تو ہمیں کوئی مشکل نہیں لگے گا، فجر میں اٹھنا مشکل نہیں لگے گا، تہجد میں اٹھنا مشکل نہیں لگے گا۔ اب دیکھیے کہ باقی لوگوں کو بڑا مشکل لگتا ہے، نہیں نہیں جابس پہ سے جاتے ہیں، وہ بہت تھک جاتے ہیں، تہجد میں تو اٹھنا ہی نہیں ہوتا، کبھی کبھی تو فجر بھی چلی جاتی ہے، تو یہ ان لوگوں کے لیے بھاری ہے۔ کس کے لیے؟ منافقوں کے لیے فجر ہمیشہ بھاری ہوتی تھی۔ آپ دیکھیے کہ منافق کیا ہے کہ فجر کی نمازوں میں اکثر غائب رہتے تھے مدینے میں۔ تو یہاں پر ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ خاشعین ہیں، اگر آپ عاجزی اور انکساری کرنے والوں میں شامل ہیں، تو اپنی نمازوں میں شوق سے ذوق سے آیا کریں۔ اور وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، تو وہ اپنے رب سے اور بے شک اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ لوگ خاشعین کیسے ہوتے ہیں؟ ان کو ہمیشہ یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے رب سے ملنا ہے، ہم اپنے رب کے سامنے کیا لے کر حاضر ہوں گے، ہمارے بیگ میں جو ہم نے بیگ پیک کیا ہے، اللہ کے پاس جانے والا بیگ، اس میں ہم نے کیا ساری چیزیں رکھ دی ہیں جو وہاں پر ضرورت پڑنے والی ہے۔ اب دیکھیے کہ ہم عمرہ جاتے ہیں، ہم کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں، کیا کیا ہم اپنے مائکے جاتے ہیں، ہم 2-4 دن کے لیے، 8 دن کے لیے کتنا بیگ پیک کرتے ہیں، یہ بھی رکھنا ہے، وہ بھی رکھنا ہے، یہ بھی لگے گا، وہ بھی لگے گا۔ اور جہاں اللہ کے پاس جب ہم جانے والے ہیں، وہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہاں کے لیے ہم نے کیا بیگ پیک کیا، چیک کریے کہ ہم نے وہاں پر جانے کے لیے کیا کیا تیاری کی۔ تو ان کو یقین ہے، ہر لمحے ان کو اس بات کا یقین ہے کہ میری موت آنے والی ہے۔ ہر رات وہ جب سوتے ہیں نا، تو ان کو پتہ ہے کہ میری آنکھ، میری نیند میں میری روح اللہ کے پاس جانے والی ہے، اگر وہ چاہے تو بھیج دے، وہ چاہے تو نہ بھیجے۔ چاہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم کبھی کبھی یہ بھی کسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سونے میں انتقال کر گئے، تو انہوں نے آنکھ تو خبر میں کھولی نا، ہم نے تو آنکھ اپنے بستروں پر کھولی، ہم نے کب اس کا شکر ادا کیا؟ تو ہر وقت اس بات کے لیے تیار رہنا کہ ہم اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اب یہاں پر بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہو رہا ہے، تو کہ تم یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تمہیں انعام کی تھی تم پر، اور یقیناً میں نے تمہیں فضیلت دی تھی تمام جہان والوں پر۔ اب یہاں سے دیکھیے خطاب کا رخ سارے عوام سے، یعنی کہ یا ایھا الناس سے ختم ہو کے اب بنی اسرائیل کی طرف خطاب ہو گیا، جو 14ویں رکو تک، 14 رکو تک چلے گا انشاءاللہ۔ اور یہود مدینہ میں، یہ یہود جو تھے مدینہ میں بہت زیادہ آباد تھے، اور سیدنا اسحاق سے لے کر ان میں تقریباً 4000 نبی آ چکے تھے، اس لیے تمام عرب پر ان کی علم اور فضل کی دھاگ بیٹھی ہوئی تھی۔ تو ان پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات کیے تھے، لیکن کچھ مدت گزرنے کے بعد ان میں بہت سے عیب پیدا ہو گئے، بہت سے نقص پیدا ہو گئے، اور ان میں کیا ہو گیا، حسد بھی پیدا ہو گیا، بغض بھی پیدا ہو گیا کہ آنے والا نبی اسحاق کی اولاد سے کیوں نہیں آیا۔ انہوں نے دعوت اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور اگلی آیات میں ان کا مفصل ذکر آ رہا ہے کہ اسرائیل کا، اب یہاں پہ دیکھیں اسرائیل کا معنی کیا ہے، اسرائیل کا ایکچوئل میننگ اگر ہم دیکھیں لفظی معنی تو عبداللہ ہے، اور یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ بنو اسرائیل سے مراد ان کی اولاد یا یہودی قوم، اب بنی اسرائیل کے کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے نا، تو ان کی جو نسلیں تھی ان کو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور جن کے لیے کیا نازل ہوئی تھی؟ توریت نازل ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں کہ وہ جو میں نے تم پر انعام کیا تھا، یقیناً میں نے تمہیں فضیلت دی تھی تمام جہان والوں سے۔ کیوں؟ اور تم ڈرو اس دن سے کہ نہیں فائدہ دے گی کوئی جان کسی جان کو کچھ بھی، اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے کوئی سفارش، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ اور جب ہم نے نجات دی آل فرعون کو، وہ دیتے تھے تمہیں سخت ترین عذاب، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ اور جب ہم نے پھاڑا تمہاری وجہ سے سمندر کو، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو، اور تم دیکھ رہے تھے۔
اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا، پھر تم نے بنا لیا بچھڑے کو معبود، اور موسیٰ کے طور پر جانے کے بعد جبکہ تم ظالم تھے۔ اب یہ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ جب موسیٰ چلے گئے تو تم یہ ظلم کرنے لگے، پھر بھی ہم نے تم سے درگزر کر دیا، اتنی بڑی بات کے بعد، اس امید پر کہ احسان مانو گے۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب توراۃ عطا کی جو فیصلہ کن چیز ہے، اس امید پر کہ تم سیدھے راستے چلو گے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے کہ تم نے بچڑے کو معبود بنایا، تو تم اپنے خالق کے سامنے توبہ کر لو اور اپنے آپ کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ پھر وہ متوجہ ہوا تم پر، بلا شبہ وہ توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور جب کہا تم نے اے موسیٰ، ہم تمہارے کہنے سے ایمان لائیں گے ہی نہیں جب تک ہم خود اللہ کو اعلانہ طور پر نہ دیکھ لیں۔ ایک بجلی کی کڑک نے تم کو آ پکڑا اور تم دیکھتے ہی رہے، پھر ہم نے تمہارے مر جانے کے بعد تم کو زندہ اٹھایا تاکہ شاید تم احسان مانو گے، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کر دیا اور تم پر آیت نمبر من اور سلوہ اتارا، اور تم کھاؤ یہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں رزق دی ہیں۔ ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، اور ہم نے نازل کیا تم پر من اور سلوہ۔ اب دیکھیے کہ ان کے اوپر ایک اور چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کتنی نعمتیں کی، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایک تو ان کو چنا تمام جہان والوں پر، پھر موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کیا کہا کہ جب تک ہم تمہیں کھلم کھلا نہ دیکھ لیں گے، اللہ تعالیٰ ہم تم پر یقین نہیں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام ہم تم پر یقین نہیں کریں گے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کچھ لوگوں کو لے کر پھر کوہ طور پر گئے، اور پھر کیا ہوا کہ جب ہلکی سی جھلک ان کو نظر آئی تو سارا کا سارا پہاڑ بھی جل گیا اور سارے لوگ بھی وہاں جل کر راکھ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ، جب میں جاؤں گا تو میں لوگوں کو کیا جواب دوں گا؟ تو اگر چاہتا تو ان کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا، اب تو ان کو یہاں ہلاک کرے گا تو لوگ تو مجھ سے یہ کہیں گے نا کہ موسیٰ ان کو لے کر گیا اور ختم کر کے آیا، تو میں لوگوں کو کیا جواب دوں گا؟ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے دعا کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ تو یہاں پر اب یہ کس وجہ سے تھا کہ ایک تو ان کو یہ دوسرے جب دوبارہ ان کو بھیجا گیا اغرقنا، اور یہ یہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے بھی بچایا۔ یہ بھی ان کے اوپر انعام کیا کہ فرعون سے بچایا۔ فرعون نے ان کو غلام بنا کر رکھا تھا نا، تو پھر بعد میں کیسے ہوا تھا وہ تو آپ کو سٹوری پتہ ہے نا، کہ کیسے سمندر میں سے راستہ بن گیا اور فرعون اس میں غرق ہو گیا اور ساری موسیٰ علیہ السلام کی قوم نکل گئی۔ پھر یہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر ایک وادی میں پہنچے، جہاں پر ان لوگوں نے کیا کیا کہ وہاں پہ انہوں نے اپنے پڑاؤ ڈالے، اور وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے طلب کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو ان کے پیچھے سے انہوں نے کیا کیا کہ ان کو شیطان نے بہکایا، سامری نام کے ایک شخص نے ان کو بہکایا اور کہا کہ اب موسیٰ علیہ السلام تو نہیں آ رہے، اب ہم کیا کریں گے، ہمارے لیے بھی تو کوئی الہ چاہیے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک کوئی اپنا الہ بنا لیتے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا کہ سارے لوگوں کا گول جمع کیا اور اس کا ایک بچڑے کی شکل دے دی، اور اس کو کہا کہ اب دیکھو یہ ہمارا الہ ہے، موسیٰ تو نہیں آ رہے، اب ہم موسیٰ نہیں آئیں گے جب تک ہم کیا کریں گے، اس کے آگے اس کو اپنا الہ بنائیں گے اور اس کی عبادت کریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 آدمیوں کو لے کر موسیٰ علیہ السلام گئے، اور پھر وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وہ ساری سٹوری آپ کو پتہ ہے۔ پھر بعد میں آگے کیا ہے، ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، دوبارہ زندہ کیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے سایہ کیا۔ اب یہ تو کھلے میدان میں رہتے تھے نا، ان کے پاس چھتیں نہیں تھی۔ اب یہ دیکھیے کہ کتنے، یہ کون سے لوگ تھے، یعقوب آل یعقوب، بنی اسرائیل کون سے لوگ تھے، کتنے لوگ تھے یہ، کہ وہی جو 12 بھائی تھے، یا یوسف علیہ السلام کے جو 12 بھائی، 11 بھائی، ان کی جو نسلیں ہیں، یہ سارے کے سارے تھے یہ۔ اب یہ جب آئے کسی میدان میں، تو اب یہاں تو ان کے پاس کوئی گھر نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ یہ دھوپ میں کیسے رہیں گے، تو ان کے اوپر ہمیشہ بادلوں کا سایہ رہتا تھا۔ پھر ان کے کھانے اور پینے کا بھی انتظام اللہ تعالیٰ نے کر دیا، من اور سلوہ ان کے اوپر نازل کر دیا، اور کہا کہ تم یہ کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دی۔ ان کو بیٹھے بیٹھے کیا ہوتا تھا، من اور سلوہ۔ من ایک میٹھی چیز تھی
جو دھنیے کے بیج کی طرح تھی اور رات کو اوس کی شکل میں نازل ہوتی تھی، اور سلوا کیا تھا؟ بٹیر کی قسم کے پرندے تھے جنہیں یہ لوگ بھون کر اور کباب بنا کر کھا لیتے تھے۔ یہ غذائیں جو تھی ان کو بنا تکلیف کے، بنا مشقت کے کثیر تعداد میں ان کو مل جاتی تھی۔ اب یہ سب ملنے کے باوجود بھی کیا کیا انہوں نے؟ کئی عرصے تک ان کو ملتی رہی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اس قوم پر خاص انعامات تھے جس کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ پھر وہاں پر بھی انہوں نے نافرمانی کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اب یہ چیزیں نہیں چاہیے، تو انہوں نے ظلم کیا اپنے آپ پر، اور جب کہا ہم نے تم داخل ہو جاؤ اس بستی میں، پھر تم کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو با فراغت، اور تم داخل ہونا دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے۔ جب ان کو یہ چیزیں نہیں کھانی تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اب ہم دیکھیں گے آگے کہ انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ یا موسیٰ اب ہم یہ چیزوں پر نہیں کھا سکتے، ہمیں تو کوئی ایسی چیز ہو جو ہم کو کوئی دوسری ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا پھر کہ تم کیا کرو، ایک بستی میں داخل ہو جاؤ، اور بستی میں داخل ہوتے ہوتے سجدے کرتے کرتے داخل ہونا، اور کیا کہنا؟ حتتن، ہمیں بخش دے، نغفر لکم، تو ہم کیا کریں گے؟ اب تم نے اب تک جو کیا ہم پھر بھی تم کو معاف کر دیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ان قریب ہم اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ سنزید المحسنین، ہم ان قریب زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو۔ محسنین کیا ہے؟ کہ محسنین احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محسنین میں شامل کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں بے حساب عطا کرے گا، ان کو خاص درجات میں دے گا۔ تو پھر بدل دیا جن لوگوں نے ظلم کیا تھا بات کو، خلاف اس کے جو ان کو کہی گئی تھی۔ حتتن کے بجائے انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ ہنتتن۔ ہنتتن کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہمیں دانا، اس کا دانا جو ہوتا ہے نا، اناج کا دانا، کہ ہمیں وہ عطا کر۔ یہ انہوں نے ایسے الفاظ انہوں نے بدل دیے۔ تو یہاں پر ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا؟ ان سے الفاظ کو بھی بدل دیا جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا۔ پھر ہم نے نازل کیا ان پر، جنہوں نے ظلم کیا، عذاب آسمان سے، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ پھر ان کے یہی وجہ سے ان کے اوپر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ عذاب نازل کیا۔ اور جب موسیٰ نے پانی کی دعا کی اپنی قوم کے واسطے، اس پر ہم نے کہا کہ تم اپنے عصا کو پتھر پر مارو، پاس فوراً ہی ایک بڑا سا چشمہ پھوٹ نکلے گا۔ ہر گروہ اپنا اپنا چشمہ معلوم کر لیا، کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے، اور فتنہ و فساد زمین میں نہ پھیلاؤ۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر کبھی بھی خیانت نہیں کریں گے، تو آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرے کہ وہ ہمارے لیے ایسی چیزیں پیدا کرے جو زمین میں اگتی ہے، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور، پیاز۔ موسیٰ نے کہا کیا تم اعلیٰ درجے کی چیزوں کے بدلے میں اس ایسے درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ کسی شہر میں چلے جاؤ، وہاں تم کو وہ چیزیں مل جائے گی جو تم طلب کر رہے ہو۔ اور ان پر ذلت اور پستی جم گئی، اور وہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ لوگ اللہ کی آیت کو نہیں مانتے تھے اور رسولوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جانے والے تھے۔ بلا شبہ مسلمان، یہودی، نصارہ اور صابئین میں سے جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے اور نیک کام کرتا ہے، وہ اپنے رب کے پاس بڑے اجر کا حقدار ہے۔ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم و رنج ہوگا۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر طور کو معلن کر رکھا اور کہا تو تم مضبوط پکڑ لو اس کو جو ہم نے تم کو دیا ہے، اور اس کو یاد رکھو جو اس میں ہے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ جبرائیل علیہ السلام نے کیا کیا کہ جب یہ مان نہیں رہتے نا بات کو، تو کوہ طور کو ان کے اوپر، سروں کے اوپر کھڑا کر دیا اور کہا کہ اب تم مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ اگر تم نہیں مانتے ہو تو یہ طور، اب یہ کوہ طور جو ہے پہاڑ تمہارے سروں پر گر جائے گا۔ تو اب وہ کیا کرنے لگے کہ ایسے ترچھی ترچھی نظروں سے دیکھنے لگے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ یہ ڈرانے کے لیے تھا ان کو کہ ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، اور کہا پکڑو جو اس کو تمہیں ہم نے دیا، یعنی کہ توریت۔ قوت کے ساتھ پکڑنا مطلب اس پر عمل کرنا، اور یاد رکھو جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، کیا ارادہ تھا اللہ تعالیٰ کا کہ سب شاید تقوی والے بن جائیں، متقی بن جائیں۔ کتاب بھیجنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ تقوی والے بن جائیں ہم۔ پھر تم پھر گئے، پھر تم اس قول و قرار کے بعد بھی پھر گئے۔ اگر اللہ تم پر اپنا فضل اور اپنی رحمت نہ کرتا تو تم ضرور تباہ اور ہلاک ہو جاتے۔ اور تم جانتے ہی ہو کہ تم میں سے جس نے شریعت کا حکم مطالعہ یوم ہفتہ کی خلاف ورزی کی،
تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ تم بندر ذلیل بن جاؤ۔ اب یہاں پر دیکھیے پھر سبتی ہفتے کے دن والے میں یہ کون سا تھا، یہ کیا تھا ہفتے کے دن والا قصہ؟ یاد ہے نا آپ لوگوں کو کہ کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنا؟ بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا نا، کیونکہ ہفتے کا دن ان کے لیے عبادت کا دن تھا۔ اب یہ عبادت کا دن ان کو کہا گیا تھا کہ مچھلیاں نہیں پکڑنا، تو انہوں نے کیا کیا؟ اس میں کیا ہیلے بہانے کیے کہ انہوں نے ایک گڑھا بنا دیا، اور اس گڑھے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اس میں سے سنڈے کو جاتے اور اس میں سے وہ مچھلیاں پکڑ کے نکال لیتے۔ تو اب انہوں نے اس میں بھی خلاف ورزی کی نا اللہ تعالیٰ کے احکام میں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ تو کہا یہ جاتا ہے، تفاسیر میں آتا ہے کہ جب وہ لوگ سوئے اور اپنے گھروں سے اٹھے تو وہ دیکھنے لگے کہ ایک دوسرے کی صورت بندروں کی سی ہو گئی تھی، اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر چیخنے چلانے لگے۔ تو یہاں پر اب ان کا ہی ذکر آ رہا ہے کہ پھر وہ ایسے ہی چلاتے چلاتے پھر وہ مر گئے۔ پھر ہم نے اس کو ایک عبرت انگیز واقعہ بنا دیا، ان کے لیے بھی جو ان کے سامنے تھے اور ان کے لیے بھی جو ان کے بعد آتے رہے، اور نصیحت بنایا ان کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا، کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جہالت والوں کے جیسا کام نہ کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ اس گائے کے ہم سے اوصاف بیان کر دے۔ تو آپ نے کہا، وہ گائے ایسی ہو کہ نہ بوڑھی اور نہ ہی بہت بچیا ہو، بلکہ دونوں عمروں کے بیچ میں ہو، کر ڈالو جو تم کو حکم ملا ہے۔ اب کہنے لگے کہ آپ درخواست کیجئے اپنے رب سے کہ وہ ہم سے یہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہے۔ آپ نے کہا، وہ فرماتا ہے، وہ زرد رنگ کی گائے خوش رنگ ہو کہ دیکھنے والے اس سے فرحت حاصل کرے۔ اب کہنے لگے کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے دریافت کیجئے کہ اس کا اوصاف کیا کیا ہے، کیونکہ ہمیں اس گائے میں قدرے شبہ ہے۔ اگر خدا نے چاہا ہم اس مرتبہ ٹھیک سمجھ لیں گے۔ موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ نہ تو حل میں چلا ہو جس سے زمین جوتی جاتی ہے، اور نہ اس سے زیارت کی گئی ہو، اس میں کوئی نقص نہ ہو، زراعت کی ہو، اس میں کوئی نقص نہ ہو۔ کہنے لگے، اب آپ نے پوری بات بتائی ہے۔ پھر اس کو ذبح کیا۔ ان کی حجتوں سے وہ بظاہر کرتے ہوئے معلم نہ ہوتے تھے۔ اور جب تم میں سے کسی نے ایک آدمی کو قتل کر ڈالا تو تم ایک دوسرے پر اس کو ڈالنے لگے، اور اللہ کو اس کا ظاہر کرنا منظور تھا جو تم چھپانا چاہتے تھے۔ پھر ہم نے کہا اس مردے کو اس گائے کے کسی ٹکڑے سے چوا دو۔ اسی طرح اللہ نے قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا، اور اللہ اپنی نشانیاں تم کو دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ جیسے کہ آپ سب بھی جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے سٹوری بہت بار سنائی جا چکی ہے، سن چکے ہیں آپ لوگ کہ کیا ہوا تھا جب بنی اسرائیل کے زمانے میں کہ بنی اسرائیل کا ایک جو مالدار شخص تھا، اس کو کیا کیا تھا، اس کے بھتیجوں نے جنگل میں موقع پا کر قتل کیا، اور رات کے اندھیرے میں کیا کیا، کسی دوسرے شخص کے مکان کے سامنے پھینکائے۔ اب وہ جس کے سامنے پھینکائے وہ نیک شخص تھا۔ اب قاتل کا کچھ پتا نہیں چلتا کہ وہ کیسے کرے، کیا کرے، کون قاتل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اس قوم کو حکم دو کہ وہ ایک گائے ذبح کرے، اور پھر اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کی لاش پر ماریں، ٹچ کریں اس کو، تو وہ خود ہی زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ تو موسیٰ نے اپنی قوم کو اللہ کا حکم سنا دیا۔ تو اب وہ کیا کہنے لگے کہ موسیٰ تم دل لگی تو نہیں کرتا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ کی پناہ میں کیوں دل لگی کرنے لگوں؟ تو پھر دیکھیے کہ انہوں نے یہ پوچھا کہ اس کا رنگ کیسا ہو، اس کے اوصاف کیسے ہوں۔ انہوں نے اتنی زیادہ اپنے لیے مشکلیں پیدا کر لی کہ ہم بھی دیکھیں نا کہ دین میں ہم کیا کرتے ہیں، زبردستی کے سوالات کر کے اپنے لیے مشکلیں پیدا کر لیتے، جیسے کہ بنی اسرائیل نے کیا تھا۔ اب اگر انہیں کہا گیا تھا ان کو ایک گائے ذبح کرنے کے لیے، تو وہ چپ چاپ ایک گائے لیتے اور ذبح کر لیتے، تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی ان کو اس کا پتہ مل جاتا تھا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اب انہوں نے کہا کہ یہ کیسا ہے، کلر کیسا ہے، اس کی عمر کیسی ہے، اتنے سوالات کیے، اب ان کو وہ گائے ملنا مشکل ہو گئی تھی۔ اب وہ گائے ملی ان کو ایک بچے کے پاس، یتیم بچے کے پاس،
تو اس کو انہوں نے منہ مانگی قیمت دے کر وہ بچہ بیچنے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ اس کے پاس وہی ایک معاشی ذریعہ تھا زندگی جینے کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں یہ تو گائے نہیں بیچنا چاہتا۔ اب اس کو وہ راضی کرنے لگے، منہ مانگی، اس کو قیمت دینی پڑی۔ اب انہوں نے پھر گائے لے کر آئے اور گائے کو انہوں نے اس سے ذبح کیا اور ٹچ کیا پھر۔ تو یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں آتا ہے۔ پھر اب آگے آ رہا ہے ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل۔ اب اتنی چیزیں، اتنی نعمتیں، اتنے ان کے پاس آ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہو رہا ہے؟ ان کے دل سخت سے سخت تر ہوتے جا رہے تھے۔ تو ان کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنے انعامات نازل کیے، اس کے باوجود بھی کیا ہے کہ ان کے سب دل سخت تھے، پھر یہ نہیں مانتے تھے، پھر تھوڑا سا ان کو یہ ساری چیزیں آتی تھی، پھر ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان کے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد، اور جیسے کہ وہ مانند پتھروں کے ہے۔ اب یہاں پر 3 قسم کے دلوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اب یہاں پر دل سخت ہونے کی علامات کیا ہے؟ بدبختی کی علامات کیا ہے؟ دل کا سخت ہو جانا، آنکھوں کا جم جانا، اور دنیا کی لمبی لمبی امیدیں، یہ دلوں کو سخت کر دیتے ہیں۔ دلوں کی مثال یہاں پر پتھروں سے دی گئی ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلی مثال کون سے دل کی ہے؟ سخت دل، کوئی چیز کا اثر ہی نہیں ہوتا، کوئی گناہ کی بات سناؤ، کوئی عذاب کی بات سناؤ، کوئی دین کی طرف بلاؤ، کوئی چیز کا اثر ہی نہیں ہوتا، مانند وہ کیسے ہیں؟ پتھر، او اشد قسوہ، یا پھر پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجْرِ، اور تحقیق اس میں سے کچھ پتھر کیسے ہیں کہ البتہ اس میں سے پھوٹتی ہیں نہریں، اور البتہ بے شک کچھ ان میں سے وہ بھی ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں تو نکلتا ہے ان سے پانی، اور کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہیں۔ من خشیت اللہ، ڈر سے جس میں علم بھی ہوتا ہے، یعنی کہ محبت بھی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ان کے دل کیا ہے؟ تو یہاں پر دیکھیے کہ دل سخت جب ہو جائے نا، تو یہ دل کو نرم کرنے کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے؟ ذکر کی مجالس میں بیٹھا کریں، قرآن کی محفل۔ اب اپنے دلوں کو کیسے چیک کیا کریں؟ ایک تو ذکر کی مجلس میں اپنے آپ کو چیک کریں کہ میرا دل میں کیا خیالات آ رہے ہیں، کیا میرا کنسنٹریشن قرآن کی طرف ہو رہا ہے، یا میں کوئی اور چیز میں بزی ہو رہی ہوں۔ قرآن کے سامنے ہم بیٹھے ہیں اور موبائل ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس طریقے سے ہماری محفلوں میں بھی کیا ہوتا ہے؟ پھر قرآن کی محفل کے علاوہ تنہائی کے اوقات میں ہماری کیا مصروفیات؟ کیا ہم قرآن کی چیزیں سنتے ہیں؟ کیا ہم اسکالرس کے لیکچر سنتے ہیں؟ یا ہم کوئی چپکے سے کمرے میں بیٹھے ہیں تو کوئی اسنیپ دیکھ رہے ہیں، یا موبائل میں کوئی سیریل دیکھ رہے ہیں، یا کوئی موویز دیکھ رہے ہیں، کہ اب ہمیں پتہ ہے کہ گھر کے کوئی لوگ ہمیں نہیں دیکھ؟ تو یہ ایسی جگہوں پر اپنے آپ کے دلوں کو چیک کیا کریں۔ 3 جگہ ایسی ہیں جہاں پر اپنے دلوں کو چیک کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اپنے دل کیسے ہیں؟ کیسے قرآن سنتے وقت آپ کے دلوں کے کیا اثر ہو رہا ہے؟ کیا آپ کے دل ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو رہے ہیں، نرم پڑ رہے ہیں، یا پتھر ہی ہیں ابھی بھی، کوئی چیز کا اثر ہی نہیں ہو رہا؟ جب ہم اس محفل سے اٹھیں نا، تو ہماری دلوں کی کیفیت بدل جانی چاہیے، بالکل ایسے ہو جانا چاہیے کہ نہیں، آج تک تو میں جو کر رہی تھی اب میں وہ نہیں کروں، اب میری کل کا دن جو ہوگا میرا بالکل دوسرا ڈفرنٹ ہوگا، اللہ کی محبت سے بھرا ہوا دل ہوگا، کہ یہ ہے خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، کہ کچھ دل ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اللہ کی محبت سے ان کے دل لبریز ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ یہاں پر جو کہا جا رہا ہے نا کہ پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے، پانی نکلنے سے کیا مراد ہے؟ کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں، وہ گھنٹوں گھنٹوں اللہ کے سامنے جب سجدہ بس اور سجود ہوتے ہیں نا، تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ نہیں ہم کو یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا، بلکہ اپنے گناہوں کو سوچ کر، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ کیا اب بھی تم توقع کرتے ہو کہ یہ یہودی تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ اور ان میں سے ایک گروہ اللہ کا کلام سنتا تھا، پھر وہ ان کا مطلب بدل ڈالتا تھا۔ وہ ایسا صحیح طور پر سمجھنے کے بات کرتے تھے اور وہ خوب جانتے تھے۔ اور جب یہ منافق یہودی مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب تنہائی میں وہ ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان کو وہ باتیں بتا دیتے ہو جو اللہ نے تم پر ظاہر کر دی ہے؟ تو وہ حجت میں ہے، وہ حجت میں تم کو مغلوب کر دیں گے تمہارے رب کے پاس۔ کیا تم اتنی بھی بات اپنی عقل سے نہیں جانتے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے وہ جو چھپاتے ہیں اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں؟ اور یہودیوں میں بہت سے ہیں جو کتابی علم نہیں رکھتے مگر صرف باتیں کرتے ہیں، اور ان کے پاس صرف خیالات ہی ہے۔ چلیے یہاں پر نصف ختم ہوا ہے، الحمدللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔